السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. گڈ مارننگ. ایک بڑی ہی زبردست خبر کے ساتھ اس صبح کا ہم کر رہے ہیں آغاز. گوگل آ رہا ہے پاکستان. جی آیا نو گوگل، یہ ہم کہہ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے. بڑی ہی خواہش تھی ہماری، بڑی ہی کوشش تھی ہماری، تمنا بھی بڑی تھی کہ گوگل بھائی جان اب آ جائیں، آفس یہاں پر سیٹ کر لیں. اور اب اس سے متعلق خبر یہ کہ سینیٹر افنان اللہ نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ گوگل پاکستان میں رجسٹر کر دیا گیا ہے اور ٹیم پاکستان میں کام شروع کرنے کے لیے آئندہ ماہ 11 تاریخ کو یعنی 11 دسمبر کو اسلام آباد کا وزٹ کرے گی. گوگل کو پاکستان میں رجسٹر کرنے کی اس خبر کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے، لوگ بڑا ویلکم کر رہے ہیں. جی بالکل، پاکستان میں رجسٹریشن سے گوگل 15,000 اسکالرشپس دے گا اور پاکستان میں گوگل کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. اور جناب یہ گوگل بھائی جان اکیلے نہیں آ رہے، ان کی ساری سروسز ساتھ آ رہی ہیں. ہوتا ہے نا کہیں پہ گھر پہ کسی کے جاتے ہیں تو سارے گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں، تو بھی سارے گھر والے آ رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جیسے جیسے مزید ڈیولپمنٹس آئیں گے ہم شیئر کریں گے. آج کا لائن اپ پہ شیئر کر لیں. اس سے پہلے ایک صرف جملہ اور کہ سلمہ پہلے یہ ہو رہا تھا نا کہ چونکہ اس ریجن میں انڈیا واز دا ہب فار دیٹ گوگل اینڈ سروسز، تو ہمارے لیے اگر کوئی ایشو سامنے آتا تھا تو وہ سارٹڈ ہوتا نہیں تھا. ویسے بھی جہاں جہاں انڈیا نے قدم جمائے وہاں پاکستان کے لیے روڑے ضرور اٹکائے، تو اب یہ روڑے نہیں اٹکا پائے گا. ہم اپنے مسئلے خود حل کر لیں گے اور یہ ان کی یہاں پہ سروس کا ہونا، آفس کا ہونا خوش آئند ہے. ہر طرح کا مسئلہ اب سارٹڈ ہوتا چلا جائے گا. اب ہم ذرا لائن اپ شیئر کر لیتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہونا ہے. تو آج یوں تو خبریں بھی شیئر کریں گے آپ سے، جس طرح یہ اچھی خبر شیئر کی آپ سے، بٹ اس کے علاوہ ہمارا ڈیلی بیسس پر ہمارا موضوع ایک ہوتا ہے اقبالیات. کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اقبال کی پرسنالٹی سے جتنا ہم سیکھ سکیں ہم کوشش کریں. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے مختلف ادوار کی شاعری آغاز رومانوی سے ہوا تھا اور کس طرح سے وہ پھر نوجوانوں کو جگانے کے لیے ایک نئی امید، نئی کرن جگانے کے لیے انہوں نے اس شاعری کو مولڈ کر دیا. لیکن آج ہم بات کریں گے شاعر مشرق کیوں کہا گیا علامہ اقبال کو، اور صرف علامہ اقبال محدود تو نہ رہے ہندوستان تک، کیسے ان کی شاعری پھیلتی چلی گئی اور ہر جگہ پر پہنچی. آج ہم اس کی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے، جیسے ہم اقبال کے لیے اس منتھ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اسی طرح اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے لیے بھی ویک منایا جا رہا ہے. تو یہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی. آج اس کے مزید پہلوؤں کو ایکسپلور کریں گے کہ یہ جو ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اس کے نقصانات ہمارے لیے لانگ ٹرم کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور جیسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جاں، تو آپ جب خود سے دوائیاں کھاتے ہیں تو آپ اپنے لیے موت کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اینٹی بایوٹکس جو کھاتے ہیں وہ آپ کی زندگیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، یہ ہم ڈسکس کریں. کیونکہ ہم کل پڑھ رہے تھے سلمہ کہ اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال آپ کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. تو کیسے، اس پر کریں گے بات. لیکن ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اور وہ ہے کہ پاکستانی بہت تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب سیارچیں دریافت کرنا شروع کر دی ہیں. تو ایسے ہی کچھ پاکستانی بچوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سیارچیں ڈھونڈے. آل پاکستان اسٹرائڈ سرچ کیمپین اس کا حصہ، اور یہ بچے آج پروگرام میں ہمیں جوائن بھی کریں گے. کس کس سیارے کے آس پاس یہ سیارچے دریافت کیے گئے ہیں اور یہ سیارچہ ہوتا کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے، دریافت کیسے کیا گیا ہے، سارے سفر پر ان سے گفتگو کریں گے. اور ہمارے پروگرام میں آج جناب ایک ایسا سیگمنٹ بھی شامل ہوگا. نائلہ چوہان صاحبہ سابق سفیر رہ چکی ہیں. ویسے تو کچھ انٹرنیشنل ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ نائلہ چوہان صاحبہ سے ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں. وہ بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہیں اور ان کا جو آرٹ ہوتا ہے اس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ان کی پینٹنگ سے جتنی بھی آمدن ہوتی ہے وہ ان کی جیب میں نہیں جاتی بلکہ وہ فلاحی کاموں پہ خرچ ہوتی ہے. وہ خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے جہاں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ رقم خرچ ہوتی ہے. تو نائلہ چوہان صاحبہ سے کیا بات چیت ہوئی وہ بھی آج دکھائیں گے. بالکل ایسا ہے. چلیں جی، اب جو ہم نے خبریں سلیکٹ کی ہیں آپ کے لیے وہ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے فٹ بال کے شائقین کا ذکر کرتے ہیں. ان کے لیے جو خبریں ہمارے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ آج 4 میچز کھیلے جانے، اور پہلا میچ گروپ جی کی ٹیمز کیمرون اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان دن 3 بجے ہوگا. دوسرا میچ گروپ ایچ کی ٹیمیں یوروگوئے اور جنوبی کوریا کے درمیان شام 6 بجے کھیلا جائے گا. تیسرا میچ گروپ ایچ کی ٹیموں یعنی پرتگال اور گھانا کے درمیان رات 9 بجے ہوگا، جبکہ آج کا چوتھا اور آخری میچ گروپ جی کی ٹیمز یعنی برازیل اینڈ سربیا ان کے درمیان رات 12 بجے کھیلا جائے گا. تو میچ ہو گیا جی، دن میچ ہو گیا ہے کام، اور سارے لوگوں کو انتظار ہے کہ کون سے میچز ہونے والے ہیں. سارے لوگ اپنی اپنی فیوریٹ ٹیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جیسے میچ سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے. لیکن جو کچھ تنقید بھی ہو رہی تھی تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف
ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कतर को फीफा वर्ल्ड कप के मेज़बान के तौर पर प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी बजाय इस मेगा इवेंट के शानदार इंतजामात और आलमी अमनो तरक्की के फ़रोग के लिए कतर को सराहा जाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान कतर के अमीर और अवाम के साथ खड़ा है। हम हर तरह से कतर को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैचेस हो रहे हैं एक गुडविल जेस्चर है ये पूरी दुनिया के लिए। बहुत से ममालिक वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्या गलत कहा उन्होंने? यही तो कहा कि अपने रिलीजन को, अपनी अक़दार को, अपनी माशरती रवायात को चंद दिनों के लिए छोड़ नहीं सकते, साइड पे नहीं कर सकते। इतने ज़बरदस्त इंतजामात किए हैं, टिकट्स वहाँ पर सारे बिक चुके हैं। पहले जो वर्ल्ड कप होते रहे उसके रिकॉर्ड वो ब्रेक करते चले जा रहे हैं। फिर तनकीद होनी बनती तो नहीं है, फिर तो सिर्फ अप्रिशिएट ही करना चाहिए। बट एनीवेज तनकीद करने वाला तनकीद करेंगे, बट कतर अपने इंतजामात से इस तनकीद का जवाब बहरहाल दे रहा है। और शुएब, एक और बात कि जब हम इस्लामोफोबिया को डिस्कस करते हैं ना, तो एक ये पहलू भी हमारे जहन में आते हैं कि जहाँ जहाँ पे रिलीजन की बात होती है वहाँ पे वेस्ट निशाना बनाता है इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक वैल्यूज़ को। अभी कतर में एक जो बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो रही है वो ये हो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स होते हैं तकरीबन सारे मैचेस से पहले, और बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और उसकी वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लोग भी तो अपने रिलीजन को प्रीच करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, ये तो हम कतर की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात फुटबॉल की हो रही है, फुटबॉल स्टार्स का जिक्र भी करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को गुड बाय कह दिया है। रोनाल्डो की क्लब से अलहदगी का फैसला गुज़श्ता दिनों दिए गए एक मुतनाज़ इंटरव्यू के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने क्लब पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरे दिल में क्लब के मैनेजर के लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रही। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी रोनाल्डो के क्लब छोड़ने की तस्दीक कर दी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुज़श्ता साल अगस्त में अपने इटालियन क्लब यानी यूवेंटस को खैराबाद कहा था और मैनचेस्टर यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन यहाँ से भी अब उन्होंने कहा जी नो वे, अब मैं नहीं जुड़ा रहूँगा इनके साथ। बट 2 अदवार उनके गुजरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ और 346 मैचेस उन्होंने खेले और 145 गोल उन्होंने किए। बड़ा नाम, बड़ा सितारा, फुटबॉल का चमकता दमकता सितारा। बट जाहिर है देयर मस्ट बी सम इश्यूज, जिसकी वजह से उन्होंने अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी कह दिए गुड बाय। बिल्कुल, और मुझे रोनाल्डो का हेयर स्टाइल बड़ा पसंद है। छोटे बाल है लेकिन वो बड़े मैनेज करके रखते हैं। और वैसे यूजुअली ये होता है कि लड़कों को लंबे बाल रखने का शौक होता है। स्टार्स को भी हम देखते हैं नॉर्मली बाल थोड़े से बड़े होते हैं ताकि वो थोड़े उसकी स्टाइलिंग से ईजी होती है, लेकिन रोनाल्डो को मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ उनका हेयर स्टाइल से मैंने भी थोड़े से शॉर्ट कर लिए ना। ये ज़्यादा शॉर्ट, उनके ज़्यादा शॉर्ट है। उनके ज़्यादा शॉर्ट है, मैं इतना कर नहीं सकती ना, वो लड़कों वाले स्टाइल में ही इज परफेक्ट। अच्छा, वैसे हाउ अबाउट हम कभी इसको डिस्कस भी करें सलमा, लड़के लड़कियों के अंदाज में क्यों और लड़कियां लड़कों के स्टाइल्स में क्यों? हाँ, फैशन में मिक्स होते जा रहे हैं ना। लाल रंग लड़कों ने पहना होता है, काला रंग लड़कियों ने पहना होता है, फिर वो शलवार कमीज के स्टाइल्स भी सेम। लड़कियां बाल छोटे करा रही हैं, लड़के पोनियां कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इवन फैशन शोज में लड़के वो गाउन पहन के आ रहे हैं, वो घाघरे चोलियां चल रही हैं, हो क्या रहा है? और घाघरे चोली के ऊपर बाकायदा कढ़ाइयां भी होती हैं गोल्डन लाल रंग की। वो भी ये किसी दिन हमारा डिस्कशन होनी चाहिए। वैसे आई रिमेंबर 2-3 रोज पहले अली जफर ने एक तस्वीर शेयर की, उन्होंने ब्लैक नेल पेंट लगाया हुआ था। तो उन्होंने ऐसे जब तस्वीर शेयर की तो किसी ने लिखा कि पिंक नेल पेंट लगाते, तो उन्होंने आगे से उसका कुछ और ही जवाब खैर दे दिया। तो मैं शेयर भी नहीं कर रहा यार, मुझे पसंद नहीं आया वो। बट ज़ाहिर उनकी अपनी राय है, वो अपने एक अंदाज से करते हैं। बट विल डिस्कस दैट समडे कि क्यों ऐसा होता है। बट बढ़ते हैं आगे और दीगर खबरें शामिल करते हैं। और आज एक खबर और भी हमारे पास अच्छी है और वो है कम आमदनी वालों के लिए। और वो खबर ये है कि अगर आपकी आमदनी कम है और आप स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्मार्टफोन आपको मिलेगा, और वो मिलेगा जनाब किस्तों पे। मेड इन पाकिस्तान को हम प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने बड़ा ग्रो किया है, बड़ा एक्सेल किया है पिछले कुछ सालों में। हमारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खुद कफील हो रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट भी है ज़िशान अली भट्टी की, बिल्कुल देखते हैं। इदारे GSMA के ताउन से मुकामी कंपनी किस्त पे ने मोबाइल फोन स्कीम जारी कर दी। स्मार्टफोन फॉर ऑल के उन्वान से इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक ने इस मौका पर कहा कि मुल्क के कोने कोने तक कनेक्टिविटी सहूलियात के लिए 65 अरब रुपए से 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान में दफातर खोलने के हवाले से बातचीत भी जारी है। हम अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते, अपने मुल्क से मोहब्बत करते, अपने अवाम से मोहब्बत कर सकते, तो हमें मेड इन पाकिस्तान पे खड़ा होना होगा। स्मार्टफोन फॉर ऑल कहते हैं तो हमारा विजन क्या है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट इंशाअल्लाह ताला
ہر صورت میں ہماری خواہش ہے کہ جون جولائی تک پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ میں تبدیل ہو جائے اور یہاں پہ بھی صرف ٹیبلٹ کا استعمال ہو, موٹی موٹی فائلیں نہیں چلے. اس موقع پر چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ درآمد شدہ موبائل فونز پر ٹیکس لگانے کا مقصد پاکستان میں موبائل فونز کی پیداوار کو فروغ دینا ہے. Affordability is the barrier to adoption of smartphone penetration in Pakistan. Our services are one of the cheapest anywhere in the world. The average revenue per user, if you look at all operators, is still less than $1 per month. تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ اسکیم کے تحت 20 سے 30% ادائیگی پر کوئی بھی فرد موبائل فون حاصل کر سکے گا. ابتدائی طور پر 10,000 سے 1 لاکھ روپے مالیت کے فون 3 سے 12 ماہ کی اقساط میں دیے جائیں گے. موبائل میں جدید سافٹ ویئر ہوگا. عدم ادائیگی پر فون لاک دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہو سکے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یہ رپورٹ تو دیکھ لی. اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسے ایونٹس کی طرف جن کا ذکر کرنا ہم نہ بھولتے ہیں نہ بھولیں گے. اور کل ایک تقریب سجائی گئی تھی GHQ میں. وہ تقریب نہایت پروقار تھی. ماضی میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس تقریب کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے لیکن ہمارے مستقبل کے لیے اپنا آج قربان کیا, جو ہمارے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ ہمارے شہداء ہیں جن کو ہم کبھی نہیں بھولتے, ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. یوم دفاع اور شہداء کے حوالے سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی تھی اور اس تقریب میں شہداء کے اہل خانہ موجود تھے. قوم کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور آپ بیتی کے عنوان سے ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے. فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سیاسی عمل میں کبھی حصہ نہیں لیں گے. GH کی راولپنڈی یوم دفاع اور شہداء کی پروقار تقریب, اس سے وہ خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی, لیکن ہم نے صبر سے کام لیا. لیکن صبر کی بھی ایک حد ہے. نامناسب طرز عمل کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یوں تو خطاب میں بہت سے اہم پوائنٹس, لیکن یہ چیدہ سے پوائنٹس ہم نے آپ سے شیئر کیے. اور جس وقت یہ تقریب تھی وہاں پر مختلف کمنٹیٹرز بھی تھے. تو آئی ریممبر جو مایا نے ایک جملہ ادا کیا بڑا اچھا. انہوں نے کہا کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہ آپ نے مشکل ترین جنگ لڑی ہے, کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. جو ذکر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا نا کہ فوج کو کس طرح سے گھسیٹا جاتا ہے سیاست میں اور کس طرح سے فوج کو بدنام کرنے کی مضمون سازش کی جاتی ہے. یہ بھی ایک جنگ ہے جس سے پاک فوج لڑی ہے, لڑ رہی ہے. ہمیں ان کا آئینی ہاتھ بننا ہے, ان کا بازو بننا ہے. ہمیں ایسے کسی بھی پروپیگنڈے کا نہ صرف کوشش کرنے کے کسی طرح سے بھی حصہ نہ بنے, بلکہ ایک بیریئر بن جائیں, ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں اس کی راہ میں. جہاں جہاں ہمیں نظر آئے کہ کوئی ہمارے اس یونیفارم کو, ہمارے اس ادارے کو, ہمارے اس دفاع کے ادارے کو بدنام کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کرتا ہے, وہ گمراہ کن لوگ, وہ ایسے جھوٹے بیانیے بنانے والے لوگ, ان کی راستے میں رکاوٹ بھی بننا ہے, ان کو بے نقاب بھی کرنا ہے. بالکل. چلیں جی کچھ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی. وزارت تجارت اور سرمایہ کاری 29 نومبر سے 1 دسمبر 2022 تک جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں تیسری پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور سنگل کنٹری نمائش کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم فیفا سے ریلیٹڈ کچھ خبریں بھی شامل کر رہے تھے, آپ نے یہ تو بتا دیا کون سے میچز ہونے, پچھلے کچھ میچز کا بھی ذکر کر لیں کوئکلی. تو جناب قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ میں اپ سیٹس کا سلسلہ جاری ہے, اس میگا ایونٹ میں ایک اور اپ سیٹ ہوا ہے. جاپان کی ٹیم نے یورپی ہیوی ویٹ ٹیم جرمنی کو اپ سیٹ شکست دی ہے. جاپان نے 4 بار ورلڈ چیمپئن رہنے والی ٹیم جرمنی کو 2-1 سے شکست دی ہے اور یہ جرمنی کے خلاف پہلی فتح ہے. اس سے پہلے سعودی عرب اور ارجنٹائن کو جو میچ تھا ان کے درمیان میں, اس میں سعودی عرب نے اپ سیٹ شکست دی تھی ارجنٹائن کو, جو کہ وہ بھی ہیوی ویٹ ٹیم سمجھی جاتی تھی. ایگزیکٹلی. چلیں اس پر ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس, آپ کو دکھاتے ہیں. بلکہ نہیں, اس پہ رپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس, رپورٹ تو ایک اور معاملے پر ہے, وہ ہے ڈرائی فروٹس پر. سردی میں ڈرائی فروٹس. یس سر, لے کے چلتے ہیں اکتوبر ٹیک سنگھ. وہاں پر ڈرائی فروٹس کی خرید و فروخت کس قدر بڑھ گئی ہے, سردی کتنی بڑھ گئی ہے, دیکھتے ہیں رپورٹ. اکتوبر ٹیکسنگ میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کا استعمال اور مانگ بڑھ جاتی ہے. رواں سال جہاں دیگر شائع خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, وہیں خشک میوہ جات کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. موسم سرما ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا, لیکن شہر میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. گزشتہ سال چلگوزہ فی کلو 4000 روپے میں دستیاب تھا, مگر اب چلگوزے کی فی کلو قیمت 6000 سے تجاوز کر گئی ہے. پستہ 3000 روپے فی کلو گرام, جبکہ بادام 1100 سے 1600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. موسم سرما میں
शहरी खुश्क मेवाजात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ड्राई फूड खाने से जहाँ शदीद सर्दी में जिस्म गर्म रहता है, वहीं इनका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और साबी अमराज पर काबू पाने के लिए मुफीद है। इस्लामाबाद के चलें जी, ये रिपोर्ट आपको दिखाई। बढ़ते हैं आगे। एक खबर और है हमारे पास, वो है हॉकी टीम से जुड़ी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमने कोशिश की जो उनका मसला है वो हल हो जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम को जनूबी अफ्रीका के वीज़े जारी कर दिए गए हैं। टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीज़े ताखीर का शिकार थे। ताहम वज़ीर खेल सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने इस मामले को उठाया, जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा की काविशों से ये वीज़े जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम जनूबी अफ्रीका में नेशंस कप में अब हिस्सा लेगी और पाकिस्तान पहला मैच 28 नवंबर को मेजबान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। चलें, ये तो हो गया। अब एक और खबर तो नहीं बल्कि मौजू हमारा जो कि रोज़ का होता है, और वो होता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल से जुड़ा। उनकी शख्सियत की हम बात करते हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज हमारा मौजू है कि उन्हें शायर मशरिक क्यों कहा गया। इस मौजू पर करेंगे बात। चलते हैं लाउंज की तरफ और आज प्रोग्राम में ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सो गुड टू हैव यू। डिस्कशन का करेंगे आगाज एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात होने लगी है इकबाल के पैगाम से मुतालिक, इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी से मुतालिक। बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। माहिर इकबालियात हैं, PhD होल्डर हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं माहिर इकबालियात नहीं हूँ, इकबालियात का तालिब इल्म। ये तो सर आपने सर आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, लेकिन हमसे बहरहाल हमें आपसे सीखने को मिलता है। हम आपके पास जो भी मालूमात है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो सबसे पहले इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का जिक्र कर लेते हैं कि खुदी बेसिकली है क्या, इकबाल का तसव्वुर क्या था खुदी से मुतालिक? इकबाल का खुदी से अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ज़ात, अपनी ज़ात की इज़्ज़त सबसे पहले आप कराएंगे तो फिर दुनिया आप इज़्ज़त करेगी आपकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके तरबियत के इकबाल ने कोई 3 पहलू मुकर्रर किए हैं: अताअत इलाही और ज़ब्त नफ्स और फिर नियाबत इलाही। तो अताअत इलाही से जो मुराद है वो है आकाम इलाही की पाबंदी। तकदीर के पाबंद नबादात व जमातात, मोमन फ़कत आकाम इलाही का है पाबंद। अब वो आकाम इलाही में सारी शरीयत भी आ जाती है, शरीयत का फ़हम आ जाता है, और उसके साथ हुकूकुल इबाद भी आ जाते हैं। तो आपने जो कुरान और सुन्नत में जो पैगाम है अल्लाह का और जो हिदायत हैं अखलाक की हैं, वो उनकी आपने पासदारी करनी है।
اطاعت الہی، اور جو عبادات کرنی ہے اس میں خشوع و خضوع سے کام لینا ہے، ایک مرکوز ہونا ہے آپ نے ان عبادات میں. تو پھر کہیں وہ ضبط نفس کا مطلب بھی دراصل اطاعت الہی میں ضبط نفس بھی شامل ہے کہ آپ نے دنیا کی جو برائیاں ہیں، آلودگیاں ہیں، آپ نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا اور اپنے نفس پہ ضبط سے کام لینا ہے اور اپنے اندر کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنی روح کو. اور اس کا جو پیچھے اس کا پس منظر ہے خودی کے فلسفے کا، وہ وہی ہے کہ قرآن میں جیسے سورہ حج میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا اعزاز اللہ نے دیا ہے، بالکل اور مقام دیا ہے. بالکل. حضرت آدم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو لائق تکریم پیدا کیا ہے. تو انسان کو خودی کے فلسفے کے مطابق اپنے آپ کو لائق تکریم ثابت کرنا ہے. تو ابن آدم کی میر تقی میر نے بھی یہ کہا ہے اس طرح سے کہ ابن آدم کی ہے تمام زمین، پاؤں کو ہم سنبھال رکھتے ہیں، اتنی احتیاط کرتے ہیں. تو اطاعت الہی اور ضبط نفس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو پھر نیابت، جب یہ آدمی اپنی خودی جو ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. واہ. تو جب آپ اتنے مرکوز ہو جاتے ہیں، مرتکز ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر وہ ایک عرفان الہی کی کسی منزل پر آپ پہنچتے ہیں سلوک کی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نائب ہونے کا اعزاز دیتا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض کے طور پہ پیدا کیا ہے. انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس کی ذمہ داری دیکھیے کتنی بڑی ہے. وہ پورے معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کو سمیٹتا ہے اپنی نیکیوں سے، اخوت سے، بھائی چارے سے، میل ملاپ سے، ایک دوسرے کی فلاح کے بارے میں سوچ کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو خودی کی تیسری جو منزل ہے وہ نیابت الہی ہے، خلیفۃ الارض اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. صحیح. پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بے خودی ہے، رموز بے خودی. تو خودی جو ہے وہ انفرادی ہے، انسان نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں بہتری اور فلاح کا سامان پیدا کرنا ہے. تو جو رموز بے خودی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی فلاح ہے. فرد بھی مطلق العنان نہیں ہے. وہ جو بے خودی ہے وہ اجتماعی ہے، اور وہ سمجھیے کہ آپ جماعت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ جماعت آپ کا اپنا محلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شہر بھی ہو سکتا ہے، ملک بھی ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو جیسے اقبال کا پیغام ہے نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو تب خودی اور بے خودی مل کر جب آپ کے اندر ایک بیدار ہو جاتی ہے آپ کی خودی، خودی کیا ہے، راز درون حیات، تو وہ جو ہے اپنا ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. تو وہ تب آپ محیط کر لیتے ہیں، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں. تو یہ رموز بے خودی اور خودی کے ساتھ ساری دنیا اس کی سمجھے کہ اس میں آ جاتی ہے دائرہ کار میں. کیا بات ہے. اور سر جب خودی کا، جیسے ہم ایک شعر ہمیشہ سے سنتے آئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کا. چند اشعار کا آپ نے ذکر کیا، ہر جگہ پہ خودی کا اسپیسیفکلی ذکر آیا. اب ایک انسان کی شخصیت کے اوصاف تو بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، شعور دیا. صرف خودی پہ اگر اقبال نے اتنا فوکس کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ خودی کیا ایسا وصف ہے جو انسان میں نہ ہو تو کیا معاشرہ اس طرح سے تشکیل نہیں پا سکتا جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی بھی دور میں؟ اقبال نے کہا تو یہی ہے نا، یہی کہا ہے.
کہ بھائی خودی اور بے خودی سے آپ نے اصلاح کرنی ہے، آپ نے معاشرے سے اپنی جو کمیاں، ذاتی کمیاں اور کوتاہیاں بھی آپ نے ختم کرنی ہیں، اور معاشرے کی اور کمیاں معاشرے کوتاہیاں کو بھی آپ نے پاک پاک کرنا ہے برائیوں سے، اور ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب پیغام کی بات کریں سر، تو اس دور میں پیغام تو اتحاد کا بھی تھا، یکجہتی کا بھی تھا مسلم امہ کا، ظاہر ہے جس کی وجہ سے پھر آگے چل کر ہم نے پاکستان کو بنتے دیکھا، ظاہر ہے خواب اقبال کا اور تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کی۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں مسلم امہ کے اتحاد کے حوالے سے جو مسائل ہیں، کیا اقبال کی شاعری، اقبال کا فلسفہ اس اتحاد کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ اقبال کا ایک تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ وہ صرف اسلام کی بات کرتے ہیں علیحدہ سے، رائٹ، وہ اسلام کو ساری دنیا کی فلاح کا سبب کہتے ہیں، بیوٹیفل، اور وہ کہتے ہیں کہ اخوت انسانی پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ پہلے تو ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، یہ کہا انہوں نے، لیکن اس میں ربط و ضبط ملت بیضا کو پورے کرۂ ارض پر اور اس کی ساری آبادیوں پر، معاشروں پر پھیلانا ان کا ایک فکر کا حصہ رائٹ، تھا۔ تو وہ اب اس کو آپ ذرا تقابل کریں سے گلوبلائزیشن سے، عالمگیریت جو اس وقت بہت زیادہ ذکر اس کا ہوتا ہے، تو ان کی جو عالمگیریت ہے اس کا ہیڈن ایجنڈا جو ہے وہ تو بہت بھیانک ہے۔ بظاہر وہ جو اقبال کہتے تھے نا، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، تو عالمگیریت سے ایکچولی اس کا مقصد خواب آوری ہے ہماری، رائٹ، اپنے لیے اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے تاکہ ہم یہ جو خواب آوری کی یہ جو افیون ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، برآمد کر رہے ہیں ہم، تو وہ اس کو ہم اپنے قابو میں رکھیں۔ تو اقبال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ عالمگیریت تو اس میں کچھ اغراض و مقاصد بھی ہیں استعماری، ملٹی نیشنلز کے ذریعے سے، سرمایہ دارانہ ایک نظام کے ذریعے سے جکڑ لینا پوری دنیا کو، اور خاص طور پر جو ہمارے جیسی جو نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک ہیں، اب تو ترقی پذیر کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے ویسے، تو وہ جو ہے نا ان کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے اور انہیں اپنے برابر لانے کی بجائے وہ انہیں مغلوب ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ عالمگیریت کا یہ مقصد ہے۔ اقبال کی جو عالمگیریت ہے وہ اخوت انسانی ہے، کہ جس میں ساری قومیں برابر ہوں، کوئی کسی کا غلام نہ ہو، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، سہارا دیں، اور انہیں انسان کی سطح پر لانے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک، اللہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ فکر جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ وہ اس طرح سے، اور ظاہر ہے اس میں جب ہم فکر کی بات کر رہے ہیں، اقبال کے پیغام کی بات کر رہے ہیں سلمیٰ، تو کتنا اہم کہ شاعر مشرق پھر کیوں کہا گیا؟ آج تو اقبال ہر کونے میں ہیں، پہنچ چکی ہے ان کی شاعری، وچ از ویری گڈ، اور کیسے ہر خطے کے لیے اقبال کی شاعری، ان کا فلسفہ، ان کی فکری سوچ امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی ضرور ہم بات کریں گے۔ بالکل اس پہ بھی بات کریں گے کہ دیکھیں اب جب ہم کہتے ہیں نا حکیم الامت تھے، اس وقت کی ضرورت تھی کہ وہاں پہ جو قومیں بستی ہیں ان کے تشخص کو تسلیم کیا جائے۔ وہ ہم جیسے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، اس بات کو تسلیم کیا جانا از حد ضروری تھا۔ پھر نوجوانوں کے اندر فکر کو اجاگر کرنا، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو ان کے اشعار ہیں وہ کتنی گہری اور کتنی وہ مستقبل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقت کے حساب سے وہ کتنی گہری باتیں تھیں جن سے آج بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس پہ سر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آج کے دور کا نوجوان بھی اقبال کے کلام سے اسی طرح سے اپنی فکر کو جگا سکتا ہے جیسے اس وقت کا نوجوان جگاتا تھا۔ ہر دور کی ضرورت کو سمجھا اقبال نے۔ وہ تو اقبال کا وہ ایک شعر ہے نوجوانوں کا، وہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، بالکل، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، یا وہ کہتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نگاہ جس کی وہ بے داغ ضرب ہو کاری۔ تو وہ پھر ساتھ وہ تھوڑے سے افسردہ بھی ہوتے ہیں کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، تیرے کالی ہیں افرنگی تیرے صوفے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ واہ، تو وہ جوانوں سے امید بھی رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے بھی ہیں،
اور ان میں جو یہ پیدا ہو گئی ہیں تاناسانیاں، ان پہ ان کو دکھ بھی ہے. دکھ بھی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو امید بہرحال نوجوانوں سے ہے، کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہیں. تو اقبال نے یہ بھی کہا نا، اصل میں اقبال کا سارا پیغام تقریباً سارا نوجوانوں کے لیے ہی ہے. اور وہ بچوں کے لیے بھی تو بچوں سر کے بڑا لیے کچھ بھی ہے. ہے. بچوں کا اقبال تو الگ سے وہ ہے، وہ ابتدائی نظمیں ان کی بچوں کے لیے ہیں، مکڑا اور مکھی، اور اس کی ایک جو دعا بھی ہے جو ہماری اسکولوں میں لب پہ صبح کے آتی ہے وقت لب دعا. پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری. مطلب جو بڑا شاعر ہوتا ہے نا، وہ ہر عمر کے بندے کا شاعر ہوتا ہے. کیا بات جو ہے. جتنا بڑا ہوگا، وہ بچپن میں اور طرح سے آپ پڑھیں گے اس کو، بالکل نوجوانی میں ایسے اور ہی طرح ہے. سے پڑھیں گے. ہر دور کے لیے شاعری ہے، یعنی ہر عمر کے لیے ہر عمر شاعری کے ہے. لیے. لیکن نوجوان کی جو شاعری کی ہم بات کرتے ہیں تو اقبال کی نظر میں نوجوان کی عمر کیا تھی؟ کس عمر کے نوجوان کے لیے وہ شاعری تھی؟ شعیب کی عمر کے نوجوان. نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے ایک بلوغت کی عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے قانونی طور پر 18 سال، تو اس سے اوپر کے لوگ نوجوان ہوتے ہیں. تو ویسے تو نوجوانی ایک سمجھے کہ احساس کی بات بھی ہے. بالکل. سر 18 کے بعد اور 40 سے پہلے پہلے 40 سے پہلے معرفت کی ایک عمر بھی ہے کہ زندگی کی Exactly. سمجھ کیسے آتی ہے. لیکن اقبال نے کہیں خود ہی کہا ہے اسٹرے ریفلیکشنز میں، وہ جو ڈائری لکھا کرتے تھے، ایسے خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ انسان کو جب زندگی کی سمجھ آتی ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو اب ختم ہونے والی ہے. کہ سمجھ اتنی تاخیر سے آتی ہے. پورا زندگی کے گزر کے کلیئرٹی آتی ہے آپ کے بہت سارے خیالات میں. تجربات کے بعد. اقبال کی نے بہت زیادہ عمر بھی نہیں پائی، 61 سال کی عمر تھی ان کی. تو انہوں نے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. تو اس کے جو نوجوانوں کے لیے ان کے دل میں، ہم اصل میں نا علامہ اقبال کو صرف شاعر ہی سمجھتے ہیں، اور بطور شاعر ہی ان کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے. علامہ زیادہ اقبال تر. بالکل صرف شاعر نہیں تھے، شاعر بھی بہت کمال کے تھے. بالکل. ان کو فنی اعتبار سے بھی، مضمون آفرینی کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے. لیکن وہ اور بھی ان کی زندگی کے پہلو تھے. مثلاً سائنس کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ، وہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کریں، تجربے کریں، تجربے کریں، تقلید نہ کریں، تاکہ لوگ مقلد ان نہ کی ہوں. تقلید کریں. تو شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، یہ ان کا مصرع ہے. شعر مردوں کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں. تو تحقیق کے ذریعے ہی نوجوان ہی کر سکتے ہیں اپنی ابتدا تحقیق سے. تو ان کا ایک واقعہ ہے جی جی. کہ وہ جا رہے تھے علامہ اقبال گول میز کانفرنس میں، غالباً 1934 میں. تو لاہور میں جب وہ جا رہے تھے تو لاہور میں ان سے ایک شخص ملنے آیا. اس نے کہا میرے بیٹے نے انجینئرنگ میں کوئی ڈگری لی ہے برطانیہ سے، تو وہ جب آپ جائیں گے گول میز کانفرنس پہ تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے ضرور ملے، اور آپ اسے آئندہ، وہ نوجوان آدمی ابھی سمجھیں کہ فارغ التحصیل ہوا ہے کسی یونیورسٹی سے، بالکل ٹھیک. تو آپ اسے مشورہ دیں کہ وہ آگے کیا کرے زندگی. تو وہ جو ایپیسوڈ ہے یا جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا انہیں ملا، وہ نوجوان انہیں برطانیہ میں ملا، اور علامہ اقبال نے اس سے یہ کہا کہ ایٹم توڑنے کا جو فارمولہ ہے، جس کی تلاش میں اس وقت آپ، یہ 1934 کا وہ زمانہ ہے جب ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی، کوئی 5 سال بعد شروع ہوئی. بالکل. تو جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، وہ اس فارمولے کے لیے پاگلوں کی طرح دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، اور وہ فارمولہ اس وقت ترکی کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے. اوکے. تو انہوں نے حوالہ دیا اس کو کہ بھائی وہاں جا کے ملو اس کے لائبریرین سے. بعد میں تحقیق سے کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ فلاں لائبریری تھی اور اس لائبریرین کا نام خلیل الرحمن یا اس طرح سے کوئی تھا. تو ان کا وہاں جاؤ، ایٹم توڑنے پر کام کرو. اب آپ دیکھیں اگر ایٹم توڑنے کا فارمولہ مسلمانوں کے پاس تھا
اور اس وقت کے نوجوان جو ہے وہ یہ کام کرتے تو پہلی دوسری جنگ عظیم سے پہلے مسلمانوں کے پاس ایٹم توڑنے کا فارمولہ ہوتا, وہ اس پہ عمل کر چکے ہوتے اور ایٹم بم بنا چکے ہوتے. یس. تو ترکی کی جو عظیم سلطنت تھی خلافت عثمانیہ وہ تو اس وقت ختم ہو چکی تھی پہلی جنگ عظیم میں, لیکن ترکی جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر قائم رہتا. اور ترکی کے اندر یہ کیپیسٹی ابتدا سے ہی تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی. اگر اقبال نے وہ پہلی جنگ عظیم پہ جب ٹوٹا, اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. واہ. جب خلافت عثمانیہ جو ٹوٹی تو وہ علامہ اقبال کو توقعات تھی نوجوانوں سے بھی اور سارے مسلم امہ کے مسلمانوں سے توقعات تھی. اب آگے نہیں پتا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ گیا وہاں یا نہیں, اس نے کوشش کی نہیں کی, کوشش کی نہیں کی, وہ آگے تاریخ ہمیں کچھ نہیں بتاتی, راوی خاموش ہے اس میں. لیکن یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ یہ اقبال کو بہت بڑی معلوم بات تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ بڑی باتیں کرتے تھے, وہ چھوٹی باتیں نہیں کرتے کرتے ہی تھے. نہیں تھے. ہمارے نام اقبال تھا نا. مطلب ان سے کسی نے سوال کیا علامہ اقبال سے, کیا ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی نا تو اس میں بے شمار لوگ آتے تھے, ان سے مشکل سوال پوچھتے تھے کیونکہ اپنے عہد کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور وہ سوچتے تھے. تو وہ تدبر کہتے تھے کہ تدبر کریں, غور و فکر کریں, نوجوانوں کو یہ کہتے تھے. میں بھی اپنے جو میرے طلبہ ہیں کلاس میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ساری حسیات کو جگا کے رکھا کریں. آنکھیں کھلی رکھیں, ناک کھولا رکھیں, کان کھولے رکھیں اور زبان کو کم سے کم استعمال کریں. جب کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں وہ بھی کریں, لیکن وقت پر کریں. اظہار ضروری ہے, اظہار ضروری لیکن وقت پر ضروری ہے. لیکن ایک موضوع ترین الفاظ میں. تو یہ مسئلہ اب میں حیران ہوتا ہوں, جو سوشل میڈیا ہے اس پر نوجوان اور بعض اوقات تو کوئی ہماری عمر کے لوگ بھی اقبال کے بارے میں بڑی ایک سطحی سی باتیں کرتے ہیں. اقبال ہم بہت بڑا ہے, ہم اس کے وہ میں کہتا ہوں پہاڑوں کی چوٹیاں آپس میں سرگوشیاں کرتے اچھی لگتی ہیں. کیا بات ہے. اور ہم جو ہیں ہم تو ان پہاڑیوں کے دامن میں ٹمک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں. ہمارا کیلیبر اس طرح کا نہیں ہو سکتا. تو نوجوانوں کو پہلے پڑھنا چاہیے علامہ اقبال کو پوری طرح. مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہماری اردو کمزور ہو گئی ہے. بالکل اردو کمزور ہو گئی ہے, انگریزی ہمیں آئی نہیں. اب علامہ اقبال جو تھے بیک وقت عربی, فارسی, انگریزی, اردو تینوں زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور جرمنی بھی انہوں نے سیکھی تھی کیونکہ وہاں سے انہوں نے ہائیڈلبرگ سے پی ایچ ڈی کیا تھا تو انہیں جرمنی سیکھنی پڑی, جرمن جو ہے زبان. تو اتنا پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ جو بات کرے گا اس کے پیڈسٹل جو ہے اس کی سطح بہت بلند ہوگی. وہاں تک آپ پہنچ سکتے نہیں اور آپ اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں. علامہ اقبال وہ ہیں جس کی پیروی اور پیغام کو سمجھ کے 2-3 ملکوں کے نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر علی شریعت نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے ایران میں. اسی وجہ سے جو مغرب ہے وہ ان کے افکار سے تھوڑا سا اس پہ بات کرنے سے کتراتا ہے اور ہمیں بھی منع کرتا ہے کہ ہم اقبال کو کم سے کم پڑھیں. اقبال کے افکار کے ساتھ یہ ہوا, پیغام کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اس پیغام کو بھی بھلا دیا اور اس کو سمجھنے کی اہلیت بھی ہم میں نہیں رہی کیونکہ اردو کمزور ہو گئی. اردو کے پیچھے فارسی اور عربی کی ایک روایت تھی پوری, اور علامہ اقبال کی جو فارسی شاعری زیادہ ہے اردو سے, اور جو اردو کی شاعری ہے اس میں بھی فارسی ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے. تو ہمارا جو ایک ثقافتی رشتہ تھا اردو کا ان زبانوں سے وہ کمزور ہوا, تو اب ہماری سمجھ بوجھ کم ہو گئی ہے. تو علامہ اقبال کا ہمیں میڈ ایزی بھی آسان زبان میں بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ اس پہ سر ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم ڈیلی بیس پہ جب سیگمنٹ کریں تو ہم آہستہ آہستہ ڈسکشن کو اس طرف لے کے جائیں کیسے اقبال چونکہ مشکل سمجھا جاتا ہے آسان کیسے کیا جا سکتا ہے یا کتنا کرنا ضروری ہے, بچوں کو کیسے پڑھایا جا سکتا ہے ابتدائی تعلیم میں, یعنی اسکول لیول پر کیسے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے. سر بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے, بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ناظرین واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. Thank you.
बिलाखिर हम आ गए जी लसडन्ना टॉप। आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ हाजी पीर, तोली पीर, पीर पंजाल के जो पहाड़ी सिलसिले हैं आप उसको बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। एक रूट आज हम आपको डिफाइन करते हैं, वो पूंछ शहर और जो श्रीनगर था उसके दरमियान था, जिसको सॉल्ट रूट कहते थे बिकॉज इसके ऊपर सॉल्ट की ट्रेड होती थी। यहाँ पे इसी रूट के ऊपर एक बाग है जिसको रानी बाग कहते हैं। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर आज़म की कौम से अतियात की अपील, हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सितारों पर कमंद डालने वालों की बात करते हैं, एक्चुअल जो ये कर रहे हैं उनका जिक्र करते हैं। प्रोग्राम में हम खबर शामिल करेंगे कि फल्कियात के शौकीन पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एज वेल, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और बैनुल अक़वामी प्रोग्राम के तहत 14 नए मुमकिन सयारचे दरियाफ्त किए जो सयारा मरीख और मुश्तरी के दरमियान मुसलसल ज़ेर गर्दिश हैं। साइंस और फल्कियात में अवामी शमूलियत के तहत ये प्रोग्राम था जो पहली बार पाकिस्तान पहुंचा है। जो इंटरनेशनल फोरम है वो तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन है और इसको लेकर आए हैं पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के नाम से शामिल हुआ। इसमें 5वीं क्लास का बच्चा भी था, ग्रेजुएट भी थे। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं 2 नौजवान लोग और जनाब हमारे साथ हैं इस वक्त स्पेस साइंटिस्ट दिलावेज सगीर साहिबा और साथ ही मौजूद है एरोस्पेस इंजीनियर मोहम्मद रहमूस अय्यूब। रहमूस, सबसे पहले तो आप मुझे रहमूस का मतलब बता दें क्या होता है? रहमूस का मतलब है रहम करने वाला। माशाल्लाह, दोनों के नाम वैसे तो बहुत प्यारे हैं। काम दिलावेज अच्छा करें। वैसे जनरली एरोस्पेस इज अ ड्राई सब्जेक्ट इजंट इट? तो लड़कियों के लिए बड़ा लगता है कि जैसे नहीं होगा ये सब्जेक्ट, या लड़कियां नहीं आएंगी या आती हैं? आती हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां आती हैं, बट आई गेस रहमूस कैन आंसर दिस क्वेश्चन बेटर बिकॉज ही इज़ द एरोस्पेस इंजीनियर। ओके, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बेसिकली 2 किस्म की ब्रांचेस होती हैं। एक तो आपके एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग होती है और दूसरा जो रॉकेट्स वगैरह आप बनाते हैं उसकी। जो स्पेस साइंटिस्ट होता है इसका क्या काम होता है? ये हम लोग नेचुरल फिनोमेनास को जो बियॉन्ड अर्थ होते हैं, जो स्पेस वगैरह में हो रहे होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। सैटेलाइट्स वगैरह की स्टडी और ये सारा कुछ स्पेस साइंस। और ये जो स्पेस में ये जो सयारचे मिलते हैं, ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे सयारचा होगा इस लोकेशन पे? ये हम लोगों के पास ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स वगैरह होती हैं। नासा के हेडक्वार्टर्स वगैरह में टोटली ऑब्जर्वेशन चल रही होती है
کہ یہ ابھی کس طرح ان کا مطلب کس طرف یہ چل رہے ہیں, ان کا روٹ کیا ہے بیسیکلی, اگر ایزی ورڈز میں ہم لوگ بتائیں تو دے آر کنٹینیوسلی آبزرونگ دیز تھنگس, سو دیٹس ہاؤ دے ڈسکور کہ یار ادھر ہو رہا ہے نہیں. اینڈ دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل جن کی بیسس پہ وہ ان چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں کہ یہ ایسٹرائڈ ہے اور یہ اس طرح سے مطلب. اچھا, ایسٹرائڈ یعنی سیارچہ ہوتا کیا ہے؟ راکی پلانٹ. اگر راکی پلانٹ بس وہ چکر لگاتا رہتا ہے, ایسے ہی ہے؟ چکر لگاتا رہتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایسٹرائڈ بیلٹ ہے اسپیس میں, صحیح ہے, اور اس میں یہ بہت زیادہ راکی پلانٹس ہوتے ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, اور ڈفرینٹ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے بھی کبھی ادھر ہو سکتے ہیں کبھی ادھر ہو سکتے ہیں. تو چکر لگانا از لائک کہ وہ ہر وقت ادھر ادھر فار ایگزامپل اب ہم اس کو اور اگر آسان کریں, ہمیں تو دیکھیں مون کا ہی پتہ ہے کہ مون چکر لگا رہا ہے ہمارے ارد گرد, تو مون میں اور ایسٹرائڈ میں کیا فرق ہے؟ ایک ایسٹرائڈ جو ہے وہ ایک بہت, جس طرح انہوں نے راکی پلانٹس کی بات کی ہے, تو بہت چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں پتھر کے. آپ اس کو اس طرح واقعی اتنے چھوٹے ہی ہوتے ہیں؟ اتنے چھوٹے سے لے کر چاند کے مطلب کوارٹر آف اے مون تک یا پھر کچھ کلومیٹر چھوٹے بھی ہوتے ہیں. چھوٹے بھی ہوتے ہیں, پیبلز جتنے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا اتنے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو ڈسکور کرنا جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز کبھی بھی کوئی ارتھ کی طرف بھی آ سکتا ہے اور ارتھ پہ ٹکرا بھی سکتا ہے. جب جب ڈائناسورز ایکسٹنکٹ ہوئے تھے تو 66 ملین ایئرز اگو آئی تھنک, تو اس ٹائم بھی ایک سیارچہ ہی آ کے گرا تھا, ایسٹرائڈ جس کو کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ میکسیکو میں دیٹ از دی ریزن اس پر کام کرنا بہت اہم ہے. تو یہ جو سیارچے کی ہم بات کریں, اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ ایک بات انہوں نے کی کہ بڑا اہم ہے ان کا دریافت ہونا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دریافت ہونے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے, کتنی محنت ہوتی ہے, پھر یہ کیسے مہم پاکستان تک آئی, اور یہ 5ویں کلاس کے بچے نے اس میں کیا رول پلے کیا, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیارچے ڈھونڈنے والوں کی بات کریں, ڈھونڈنا کتنا اہم ہے, کچھ بات اس پر ہوئی تھی, مزید بات کریں گے. مہمان ساتھ موجود ہیں, دلاویز بھی اور رحموز بھی, اور ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پلان کو جو پاکستان لے کر آئی ہے, پاکستان کے 40 بچوں نے اس میں حصہ لیا, گریجویٹس بھی تھے اور چھوٹے بچے بھی تھے, کتنی اس کی امپورٹنس ہے, اور کیسے ناسا نے ان کو یہ پرمیشن دی اور ناسا نے ان کو ایکسس دیا, اور کیسے انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا, سب پر بات کریں گے. دلاویز آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں کہ کیسے یہ ممکن ہو پایا کہ آپ لوگ اس کو پہلی بار پاکستان ظاہر لے کر آئیں, اس سے پہلے کبھی پاکستان اسٹوڈنٹس نے حصہ نہیں لیا, کیسے ناسا کو کنونس کیا کہ آپ ہمیں ایکسس دیں, اور ظاہر ان کا سارا سسٹم ہے, آپ لوگ اس ایکسس کر کے اور اس پر کام کرتے رہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں کی ٹیم بنی تھی 4 لوگوں کی, تو اس میں تھی, رحموز تھے, فریال بطول تھی, نعمان تھے. تو ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے اور ہم لوگوں نے ساتھ ہی مطلب ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا کا ایک پلیٹ فارم تھا, اس کو یوز کیا. انہوں نے انٹرنیشنل اپرچونٹی پرووائڈ کی تھی کہ وی ول سلیکٹ 15 ٹیمس, تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو کر دو. تو ہم نے کہا لیٹس گیو اٹ اے شاٹ, اپلائی کرنے میں کیا حرج ہے. تو ہم لوگوں نے اپلائی کر دیا اور ہم لوگ شارٹ لسٹ ہو گئے. تو آفٹر شارٹ لسٹنگ ہم لوگوں نے مطلب ڈسکور کیا 5 ایسٹرائڈس ان کے تھرو, مطلب ان کے پلیٹ فارم کے تھرو. بٹ جب ہم لوگوں نے اس آرگنائزیشن کو دیکھا تو ہم نے کہا یہ تو انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل سرچ کولیبوریشن ہے, یعنی ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور کوئی بھی کنٹری کے اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اٹس فار سٹیزنس بیسیکلی, سٹیزن سائنٹسٹ پروجیکٹ ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے کیا کہ کیوں نہ پھر ہم لوگ ہمارے کنٹری کا تو کوئی ریپرزینٹیٹیو ادھر ہے ہی نہیں ہے, اور پولینڈ سے ٹیمز تھی, بنگلہ دیش سے ٹیمز تھی, میکسیکو سے ٹیمز تھی, اور اینڈ وی ور لائک کہ مے بی وی شوڈ انٹروڈیوس دس پلیٹ فارم ٹو پاکستانی اسٹوڈنٹس ایز ویل. تو اس کے بعد رحموز prepared a proposal وغیرہ, اور سارا ہم لوگوں نے ڈرافٹنگ وغیرہ کی, انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل سرچ کولیبوریشن کو لکھا کہ وی وانٹ ٹو کنڈکٹ دا فرسٹ آل پاکستان ایسٹرائڈ سرچ کیمپین. تو اس کے بعد دے اگریڈ, دے سیڈ کہ ہم لوگ آپ کو اتنا ٹائم پرووائڈ کریں گے, اس منتھ میں آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور یہ ہم لوگوں کے اتنے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. پھر دیٹ واز اندر تھنگ کہ ہم لوگوں کے پاس اسٹوڈنٹس کی کافی زیادہ آئے تھے کہ ہم نے بھی اپلائی کرنا ہے, بیکاز ایوری بڈی واز سو کیوریس کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں بھی کرنا ہے. تو پھر ہم لوگوں نے شارٹ لسٹنگ کر کے 40 اسٹوڈنٹس کو فرام آل اوور دا پاکستان شارٹ لسٹ کیا کہ دیز 40 اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو ورک ود اس. ان کو ہم نے ٹریننگ وغیرہ پرووائڈ کی, ہماری پوری ٹیم نے مطلب ٹریننگ ویڈیوز وغیرہ پریپیئر کی کہ کس طرح سے ڈسکور کرنا ہے, کیا کرنا ہے, رپورٹ سبمیشن کس طرح سے ہونی ہے, اور پھر اس طرح سے مطلب. اور فائنلی آپ لوگوں نے وہ سیارچے ڈسکور کر لیے. اب رحموز آپ ذرا بتائیں کہ کتنے سیارچے ڈسکور کیے, بیسیکلی یہ ہوتے کیا ہیں, اور جب ڈسکور ہو گئے اس کے بعد ان پہ فردر کیا کام ہوتا ہے, فردر ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ اچھا, تو سب سے پہلے تو جو 40 بچے تھے انہوں نے مل کے کل 14 ایسٹرائڈ یا سیارچے ڈسکور کیے, اور یہ سیارچے بالکل نئے ہیں, مطلب یہ پہلے ڈسکور نہیں ہوئے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ناسا نے اور یہ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل سرچ کولیبوریشن نے مل کر ان سیارچیوں کا ایک ڈیٹا سیٹ ریکارڈ بنایا ہوتا ہے ان سب کا,
फिर वो ये करते हैं कि जो डिस्कवर किए हुए होते हैं देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अर्थ के पास जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब गिर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जिस तरह डायनासोर्स के ऊपर गिरा था, हम नहीं चाहते वो चीज़ फिर से रिपीट हो। तो ये देखते हैं, तो जितने भी हैजर्डस होते हैं, जितने का भी खतरा हो सकता है जितने स्टार्टरों का, उनकी अलग से लिस्ट बनाई हुई होती है, और जितने अभी नियर फ्यूचर में खतरे में नहीं है तो उनको अलग से रखा होता है। फिर इसी चीज़ के ऊपर भी प्रोब करते हुए नासा ने एक मिशन भेजा, डार्ट मिशन के नाम से। डार्ट जो आप खेलते हैं, वो वाले डार्ट। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक एस्ट्रॉइड को हिट करके देखा था कि देखिए कि अगर कभी फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा हो तो क्या हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं किसी और तरफ। तो ये एक इस तरह की चीज़ों की इंपॉर्टेंस ही होती है कि आप हेल्प करते हो टू प्रोटेक्ट अर्थ। तो हम फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, खुदा ना खास्ता आइंदा आने वाले सालों में, वक्तों में अगर किसी सियारचे ने अर्थ का रुख किया तो हम तैयार हों कि हमने उसे कैसे हिट करके उसको तहस नहस हिट करना है या फिर उससे बचना है, उसको कहीं और भेजना है, किस तरह करना है। तो ये सब चीज़ें कोई भी तरीका जो है वो तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? वेल, स्पेस एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब पाकिस्तान में बच्चे, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें अपने जैसे बच्चे जो थे वो मिलते थे, लेकिन यही मसला था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और इसी अपॉर्चुनिटी की कमी को महसूस करते हुए हम ये प्रोग्राम यहाँ तक लेकर आए थे पाकिस्तान में, क्योंकि हमें पता था कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक तो ये कि इसके ऊपर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन हम इसको पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और करेंगे। इसी के अंदर ना हमने एक स्पेस अवेयरनेस के ऊपर ही हम लोगों ने एक मैगजीन, ये था कॉस्मिक हेरल्ड के नाम से। ये पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पहला स्पेस मैगजीन है, बिकॉज मैंने इससे पहले नहीं देखा। तो इस मैगजीन में क्या कुछ है? इस मैगजीन में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब जो बच्चे फिजिक्स का शौक रखते हैं, जो बच्चे मैथ का शौक रखते हैं, इसके अंदर उस तरह की चीज़ें हैं। और थोड़ी बहुत स्टोरीज हैं बच्चों के लिए, थोड़ी बहुत खूबसूरत सी तस्वीर हैं, जिस तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, बच्चे इसके थ्रू थोड़ा सा समझ पाएं, सीख पाएं, फिर इस तरफ आएँ भी। लेकिन कितना इसका स्कोप है? अगर मैं दिलमज़ आपसे पूछूं, स्पेस एक्सप्लोरेशन का कितना स्कोप है? हमने अवेयरनेस की भी कुछ बात की, स्कोप कितना है? अच्छा, अगर इंटरनेशनली लाइक वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है स्पेस एक्सप्लोरेशन का। नासा काम कर रही है, इसरो काम कर रही है, जेक्सा जापानीज स्पेस मिशन पे जो काम करती है वो सारा कुछ है। बट पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस का स्कोप उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। हालांकि ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फील्ड है कि इसमें बट वी हैव स्पार्को स्पार्को हैज बीन वर्किंग ऑन रिमोट सेंसिंग और GIS की फील्ड्स वगैरह। बट दिस इज समथिंग व्हिच आल्सो बेसिकली लाई करती है उसी डोमेन में, स्पेस साइंस। आइडियली हमें इसमें ऐड ऑन क्या करने की जरूरत है? टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो एस्ट्रोनॉमी हम किस एस्पेक्ट से पीछे हैं, थोड़ा डिटेल में मैं चाहती हूँ आप। सही है, जिस तरह अब ये जो मिशंस वगैरह होते हैं, इनके प्रॉपर्ली कंट्रोल रूम्स होते हैं, सही है, प्रॉपर्ली स्पेशलिस्ट उधर बैठे होते हैं जो इन चीज़ों पे काम वगैरह कर रहे होते हैं। आपके पास ऑब्जर्वेटरीज होती हैं अच्छी अच्छी, जिनसे आप ऑब्जर्वेशंस वगैरह कर रहे होते हो। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें, प्लानिटेरियम्स होते हैं, बच्चों के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। और मतलब इस लिहाज से अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में ये वाली टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है। और अब जब एजुकेशनल बजट भी बहुत ही कम है, अगर देखा जाए कि इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा जितना बाहर की मुल्क अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे एक बात पे हंसी आती है, जब ब्रह्मोस ने कहा कि हमें अपने जैसे स्टूडेंट्स मिलते थे, लेकिन थोड़ी सी जो है वो हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि हमें मिलते थे अपने जैसे ही मिलते थे। नालायक पांडे, करते कुछ नहीं थे, कहते थे खुद भी बंक करो और हमें भी बंक करने से ना रोको। क्लास के बाहर बैठ के समोसा प्लेट खाओ और उसके बाद जाके वापस। बट इट्स वेरी गुड टू हेयर जी कि आप देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से वो लोग काम करते चले जा रहे हैं। और हम लोग ज़रा बात ये भी कर रहे थे कि नई अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से क्रिएट की जानी चाहिए। बट चूंकि इतना अच्छा काम किया आपने, इंटरनेशनल फोरम के साथ कोलैबोरेशन आपकी हुई, आप उनको यहाँ लेकर आए, बच्चे यहाँ से आपने इकट्ठे किए, तो पाकिस्तान के जिस तरह आप लोगों के 4 लोगों के आपने नाम लिए, और भी ज़्यादा ग्रुप्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, कैसे आप लोग किसी इंटरनेशनल फोरम के साथ कोलैबोरेशन करते हैं या इंटरनेशनल किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या फॉर दैट मैटर कॉम्पिटिशन में भी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 लोगों ने जब काम किया था तो आई वुड आल्सो लाइक टू टेक द नेम ऑफ नासिर वाज आल्सो विद अस। नासिर ने बहुत अच्छा काम किया था, एंड स्किप्ड हिज नेम सो आई शुड मेंशन। नासिर खान जान की बात कर रहे हैं? नहीं, नासिर इज फ्रॉम अटक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। सो सोसाइटीज जितनी भी है ना पाकिस्तान में स्पेस सोसाइटीज, वी ट्राई टू कोलैबोरेट विद ईच अदर बिकॉज वी ऑल हैव द सेम इंटरेस्ट। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी होने की वजह से हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करके आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग बता रहे थे कि 5 साल का बच्चा भी वही काम करता है जो एक ग्रेजुएट कर रहा होता है, तो फिर 5 साल के बच्चों को ही हम काम पे लगा दें, हमने ग्रेजुएट से क्या करना? नहीं, इस प्लेटफॉर्म में 5 क्लास का एक बच्चा भी था और ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे। तो काम ये सिटीजन साइंस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दे आर मेंट टू बी
یہ اتنے میتھمیٹیکلی اتنے ٹف نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اس کا آپ کو صرف سکھانا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کر سکتے ہیں, صرف آپ نے ذرا اس کو فالو کرنا ہے, اس کی موومنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے, اینڈ یو آر کیپنگ ٹریک. ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی ایسٹرائڈ ڈسکور کرتا ہے جو بندہ, اس کو اس کا نام رکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا, یعنی یہ 14 سیارچوں کے نام ہم نے رکھے ہیں؟ 14 سیارچوں کے نام ہم رکھیں گے. اچھا, اور کوئی نام سوچے ویسے؟ میں نے ایک تو آپ کو رکھنا تھا صبح پاکستان, ایک سلما, ایک شعیب, 3 نام ہو گئے. نہیں, اس کے اوپر ہم بچوں سے رائے وغیرہ لیں گے کہ بچے کیا نام رکھنا چاہتے ہیں, اور جو ڈسکور کرتا ہے اس کے پاس اس کا پورا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو کیا نام دینا چاہتا ہے. تو یہ جو جوپیٹر اور یہ والے ہم نام سنتے ہیں, یہ بھی کوئی لوگوں نے رکھے یہ سیارے ہیں, یہ سیارے پہلے سے نام رکھے ہوئے, اور سیارچے جو ہیں ان کے نام ڈسکورر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ٹھیک ہے 40 بچے تھے ہمارے, اب 14 ڈسکور, اس کا مطلب آپ میں سے 14 لوگوں نے کیا, آپ دونوں میں سے کسی نے کوئی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے 5 پچھلے سال کر چکے ہوئے ہیں. ان کے نام کیا رکھے تھے؟ ان کے نام آپ کو تقریباً 6 سے 10 سال بعد رکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ آپ نے پوری آربٹ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے. 10 سال تک ان بیچاروں کا نام ہی نہیں ہوتا کوئی, ان کو نمبر دیے ہوتے ہیں D156 نمبر 1, نمبر 2, سائنٹیفک نام. جیسے بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے بیبی آف فلانا, بیبی آف فلانا, تو آپ نے بھی وہی رکھا ہوا ہے. ابھی یہ بیبی آف آپ کا ہو سکتا ہے وہ سیارچہ نام آپ بعد میں رکھیں گے. ہاں ایسے ہی ابھی. ٹھیک ہے, ویسے جس طرح کہ ہم اسپیس ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں, ایک چیز ایڈ کر دوں, 10 سال تک نام, 10 سال میں تو بندہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہوگا, کہاں چلا جاتا ہو. نہیں, اب کیا اتنی بھی اندھی نہیں پڑ گئی, کیا ہو گیا آپ کو, اتنی بھی اللہ سب کی حفاظت کرے. اچھا, اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی ڈارٹ مشن کی, آپ نے بات کی, ایسے حوالوں میں کیا کبھی ارتھ کو نقصان, ایک تو آپ نے حوالہ دیا نا جب ڈائناسورس کے وقت, اور کبھی نقصان پہنچا ہے ارتھ کو چھوٹے لیول پر بھی؟ چھوٹے لیول پہ کچھ کریٹرز وغیرہ, اگر آپ جن لوگوں کو بھی شوق رکھتے ہیں, اگر وہ گوگل پہ سرچ کریں کریٹرز کس طرح, ارتھ کے اوپر جو کریٹرز ہیں وہ کس طرح آئے ہوئے ہیں. اچھا, تو گرتے ہیں سیارچے کچھ اور وہ امپیکٹ چھوڑتے ہیں. آپ نے چاند دیکھا ہوگا, چاند پہ بہت سارے دھبے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو دھبے ہیں نا, وہ اصل میں سیارچوں کو گرنے کی وجہ سے ہی ان کو کریٹرز کہتے ہیں. وہ کریٹرز اسی طرح سائنٹیفک تھیوری یہی کہتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ گرے ہیں, اس کے اوپر کچھ ایسٹرائڈ امپیکٹس ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اس کس طرح کی کھڈے اس لیے پڑے ہیں, کھڈے اس طرح کے پڑے. تو اگر آپ سوچیں وہی کھڈے اگر اس طرح ارتھ پہ پڑنا شروع ہو جائیں تو پھر تو تباہی ہو جائے گی نا. تو اس لیے ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ ان کو مانیٹر کریں اور ان سے اپنا. بٹ کیا ایسی کوئی اسٹڈی ہے, اگر آپ بھی رسپونڈ کرنا چاہیں اس کو, کہ ایسی کوئی اسٹڈی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ سیارچہ زمین سے ٹکرا سکتے ہیں؟ اس طرح کی اسٹڈیز ہیں, تبھی تو ان لوگوں نے ڈارٹ مشن پہ کام کیا ہے کہ اس طرح سے اگر امپیکٹ ہوتا ہے کچھ اس طرح کا, تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ ان ایڈوانس. ایون کہ آئی مسٹ مینشن کہ ابھی مووی بھی ایک آئی تھی ڈونٹ لک اپ, تو ڈونٹ لک اپ اسی پہ یہ کہ وہ ایسٹرائڈ ایک ارتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں, اس کا اینڈ یہی تھا کہ ارتھ ختم ہو گیا ہے, اینڈ جو مطلب رچ پیپل تھے وہ دوسرے پلانٹ پہ موو کر جاتے ہیں. کون سا پلانٹ سیف ہے؟ پلانٹ تو ابھی ایکزو پلانٹس وہ الگ ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ ایسے کون سے پلانٹس ہیں جن پہ لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے. اس پر آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں؟ ہاں, میری فیلڈ پہ ہے یہ. اچھا, ایکزو پلانٹس ہم اکثر کہتے ہیں جی وہاں پہ پانی کے نشانات ملے, وہ یہ تو بہت مائنر لیول پہ نا, اب صرف پانی تو نہیں چاہیے ہوتا. آپ کو ایلین ملا کبھی؟ مل سکتا ہے میرے خیال سے. اگر ہمیں ایلین شروع میں اگر ملا تو ہمیں کوئی چلتا پھرتا ایلین نہیں ملے گا, ہمیں بیکٹیریا ملے گا. جو پانی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو بیکٹیریا اگر ہمیں ملا کسی پہ, تو میرے خیال سے تو شروع میں ہمیں بیکٹیریا ہی ملنا چاہیے. بہت سارے سائنسدان بھی ایلین ملنا چاہیے نا, بیکٹیریا باتیں تھوڑی کرتا ہوگا. ہاں یہ ہے, ایلین کی زبان تو سمجھ آئے گی ہمیں. یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ ہے, لیکن ڈرامہ میں دیکھتے تھے نا, کمیونیکیٹ کرنا ایزی ہوگا. ہاں یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ سا ہے, لیکن سائنٹسٹ اسی بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں شاید وہی ملے بیکٹیریا وغیرہ, اور شاید اس کے بعد ہمیں کس لیول پر ویسے سلمان پوچھ رہے تھے کام ہو رہا ہے, کہ کیا ہم وہاں سے کوئی نمونے لا کے یہاں پہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو مارس پہ سب سے لیٹسٹ آئی تھنک اپرچونٹی روور ہے, ابھی اپرچونٹی یا کیوریوسٹی ہے ابھی جو لیٹسٹ ہے, مجھے نام اس کا میں نو وریز, کوئی نام رکھ لیتے ہیں. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی اسکوپ ہے ایسٹرونومی میں, کس ایج کے بچے, کس انٹرسٹ کے بچے جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی ٹیم کو, آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور بچوں کے لیے لرننگ پروسیس کتنا ڈیفیکلٹ ہے, کتنا آسان ہے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہر سال کے بچوں کو میں تو جو بچپن سے تھا تو میں ڈاکیومنٹریز دیکھا کرتا تھا نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری وغیرہ پہ, تو بچوں کو تو ادھر سے ہی شوق وغیرہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل بچے ہم دیکھتے ہیں نا زیادہ تر اسپورٹس میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ان کا تھوڑا سا کم رجحان ہوتا ہے, وہ اسپورٹس میں زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ رجحان ہوتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, مطلب یہ تھوڑا سا خشک اور مشکل سبجیکٹ ہے ایسٹرونومی کے پوائنٹ آف ویو سے. اسکول لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوٹے پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں, تو اسکول لیول پر بھی اب تھوڑا سا اویئرنیس آئی ہے, پروموشن ہوتی ہے. ورلڈ اسپیس ویک ہوتا ہے ایک, ورلڈ اسپیس ویک کے اندر اتنے سارے اسکول سے بچے کچھ پروجیکٹ
پروڈکٹس وغیرہ بنا کے لاتے ہیں اینڈ یو آر امیزڈ ٹو سی کہ بچے کیا کر سکتے ہیں. تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ایک ہفتہ ملتا ہے وہ اس کے اندر کام کر کے دکھاتے ہیں, لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں بچوں کو ایک بڑا پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ زیادہ ٹائم کام کر سکے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر بچے آپ لوگوں کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کے لیے کوئی فورم موجود ہے, کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگوں کا اپنا سوشل میڈیا وغیرہ, ہم ہینڈلز وغیرہ ہمارے ہیں, جو اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہمیں اپروچ کر کے بتا ہیں. وہ ہم یہ اس پہ جائیں گے آل پاکستان اسٹرائڈ سرچ کیمپین میں؟ نہیں, اس پہ بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں بیسیکلی. اور یہ اگر میگزین کے اینڈ پہ بھی ہم لوگوں نے سارا اپنا ڈیٹا وغیرہ پرووائڈ کیا ہوتا ہے کہ دیز آر دا لنکس وچ یو کین یوز. بیسیکلی دا کاسمک ہیرلڈ کے نام سے انسٹاگرام پیج وغیرہ, کاسمک ہیرلڈ کے نام پر جی جس بچے نے بھی اسپیس سے متعلق پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, جاننا ہے, ستاروں پہ کمنٹ جا کے ڈالنی ہے, ڈارٹ مشن پر تھوڑا سا پڑھنا ہے, ہمیں تو اتنا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا, ہم بھی کوشش کریں گے جا کے وہیں سے سیکھیں, تو آپ نے وہیں سے سیکھنا ہے. اور یہ فری ہے, یہ میگزین فری ہے سب کے لیے. کیسے پہنچے گا جی گھروں میں؟ یہ ای میگزین ہے, ای میگزین ہے آپ کی, ہم نے فری بنایا تھا بچوں کے لیے. 2 سال ہم نے اس پہ محنت کی تھی اس کو سب کچھ بنانے کے لیے, لیکن اب یہ جو بھی بچہ پڑھنا چاہے اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کے اگلی ایڈیشنز میں اگلے سال ہر سال انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے, بلکہ آپ کے باقی ٹیم ممبرز جو نہیں آ سکے ان کا بھی شکریہ اتنا اچھا کام کرنے کے لیے. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. تھینک یو. جذبہ, نئی ہے امنگ, خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے. رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ میں. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بات کرنے والے ہیں ہم اے آر پہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. یہ ہوتی کیا ہے اس پہ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. یہ کتنی نقصان دہ چیز ہوتی ہے جب آپ اینٹی بایوٹکس بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ڈاکٹرز اپنی افادیت بڑھانے کے لیے جناب دھڑا دھڑا آپ کو اینٹی بایوٹکس لکھ کے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اے ایم آر پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ اس کا اویئرنیس ویک چل رہی ہے, ہم اس پر زیادہ ڈسکشن کرنا چاہتے بھی ہیں. کرتے ہیں ہم بات تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس. اور یہ بات اس لیے کرنا بہت اہم ہے, ہم نے اس دن بھی اسٹارٹ شیئر کیا تھا سلمہ کے لاسٹ ایئر جو اینٹی بایوٹکس کا پاکستان میں استعمال ہوا اس میں 70% اینٹی بایوٹکس کا استعمال غیر ضروری تھا. اور غیر ضروری اینٹی بایوٹکس کا استعمال ایک تو آپ کے لیے یعنی ہیلتھ ہیزرڈ ہے, آپ کی انوائرمنٹ کے لیے بھی, پلس جان لیوا بھی ہے. ابھی جان لیوا کیسے ہے اس پر آج ہم ڈسکشن کریں گے. وی ہیو ود اس ڈاکٹر افرینش عامر صاحب. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. یہ واقعی اٹس ٹرو کہ اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال کین کاز ڈیتھ؟ بالکل بالکل, بڑا ریلیونٹ آپ کا کویشچن ہے اینڈ اٹس ویری ٹرو کہ اینٹی بایوٹکس کا بے بہا استعمال اور غیر ضروری استعمال نہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ مریض کی کیا کنڈیشن ہے یا بندے کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اٹ کین لیڈ ٹو اے ویری سیویئر کانسیکوینسز. اچھا, یوزلی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پیشنٹ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لوگ سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. خود ہی گلا خراب ہوا, تھوڑا سا کچھ پرابلم فیل ہوا تو آپ نے اینٹی بایوٹکس کھانا شروع کر دی, لیکن ڈاکٹرز پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کیونکہ تو دھڑا دھڑ ذرا سے انفیکشن میں لکھ کے دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس. ایسے ہی ہے.
تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اٹس اے ٹو وے تھنگ. مریض جو ہے نا اس کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ کسی بھی رستے پہ جا رہا ہے، وہ اوور دا کاؤنٹر پرسکرپشن پہ بھی جا رہا ہے، خود دوائیاں بھی خرید رہا ہے، سیلف پرسکرپشن بھی کر رہا ہے، سیلف میڈیکیشن بھی کر رہا ہے. دوسری طرف جو ہمارے کلینیشینز ہیں، تو ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ جو بیماری آپ کی کم دوائیوں سے یا مائلڈر اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ ہو سکتی ہے، فرسٹ لائن اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ ہو سکتی ہے، اسٹل دے آر پرسکرائبنگ ویری براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس. اور یہ اٹس اے وشیس سرکل. آپ بیکٹیریا کو ایک تھرڈ جنریشن یا براڈر اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس کا فلیور دے دیتے ہیں، اینڈ دین یو ڈو ناٹ نو کہ ہاؤ دا بیکٹیریا از گوئنگ ٹو میوٹیٹ اینڈ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دس تھنگ. اوکے، اچھا اینٹی بائیوٹکس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے 2 دن استعمال کے پھر استعمال کرنا چھوڑ دے، جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سپر بگ بن جاتا ہے، پھر اس پہ اثر نہیں کرتی کوئی اینٹی بائیوٹکس آئندہ آنے والے سالوں میں. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ شاید یہ بھی ہے کہ آپ کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور آپ دیتے اینٹی بائیوٹک ہیں، حالانکہ اینٹی بائیوٹک تو آپ کو تب دینے جب بیکٹیریل انفیکشن ہو. گلا خراب 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن. دونوں کیسز میں دے ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک رہا یا لے آپ اینٹی بائیوٹک رہے ہیں؟ 2 سوال آپ کے تھے. پہلا پوائنٹ آپ نے کمپلائنس پہ بات کی تھی کہ اگر تھوڑے دن دوائی کھائی اور چھوڑ دی، وچ از ویری ویری ہارمفل. اب یہ جو اویئرنیس ہے، تھینکس ٹو دس چینل ایز ویل ٹو کریٹ دس ویری امپورٹنٹ میسج، کہ لوگوں کو اور عام عوام کو یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا مالج آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے 5 دن دوائی کھانی ہے، 7 دن دوائی کھانی ہے، تو برائے مہربانی اس دوائی کو کمپلیٹ کیجیے. 2 دن دوائی کھا کے چھوڑ دینا، 3 دن چھوڑ دینا کہ سمٹمز امپروو ہونے لگتے ہیں، دس اسٹاپ ٹیکنگ دا اینٹی بائیوٹک. اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جراثیم آپ کے جسم میں پھر بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اس کا فلیور لے چکے ہوتے ہیں، اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ایوالو اینڈ میوٹیٹ. اور وہی ریزسٹنٹ جو بیکٹیریا ہیں دے کین گو ان ٹو دا انوائرمنٹ ایز ویل. اور پھر انوائرمنٹ سے اینڈ دین اٹ از اے ون ہیلتھ سائیکل کے اینیمل سیکٹر میں، ہیومن سیکٹر میں، اٹ کیپس آن موونگ. اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی، آپ کی اینٹی بائیوٹک کی جو ڈوز تھی فار ایگزامپل آپ نے پوری لے بھی لی، اب وہ کچھ بچ گئی، محلول بچ گیا، چاہے وہ ٹیبلٹ تھی چاہے وہ لیکوڈ تھا، آپ نے ایسے ہی بہا دیا اس کو. جب آپ نے بہا دیا وہ انوائرمنٹ میں آ گیا، وہاں پہ جو بیکٹیریا، چونکہ آپ نے خود کہا کہ انوائرمنٹ میں جائیں گے، جو آلریڈی انوائرمنٹ میں بیکٹیریا موجود ہے وہ ایوالو ہوا ہے، وہ میوٹیٹ ہوا ہے. اب جب وہ آپ پہ حملہ کرے گا تو پھر اینٹی بائیوٹک کو اثر نہیں کرے گی. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. انوائرمنٹ کو بڑا امپورٹنٹ تھریٹ ملٹی پلائر کا نام دیا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ وٹ از ہیپننگ، دا مکسنگ آف دس آل دیز جینس، دس از ہیپننگ ان دا انوائرمنٹ. اور انوائرمنٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اینیمل سیکٹر میں بھی ہم اینٹی بائیوٹکس کا یوز کر رہے ہیں ایز اے گروتھ پروموٹرز. ہیومن ہیلتھ پہ تو ٹورڈز اے جی پی پریکٹس اینڈ ان دا ٹرشری کیئر ہاسپٹل وی سی اے ہیوج یوز آف اینٹی بائیوٹکس، جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ 70% ایسی ادویات کا استعمال تھا جو کہ بالکل غیر ضروری تھی. تو ان سب کا امپیکٹ آخر میں انوائرمنٹ میں آتا ہے. ہاؤ یو ڈسپوز آف دی اینٹی بائیوٹکس، ہاؤ دے آر شیڈ آف فرام دا ہیومن باڈی اینڈ وٹ ایور اٹ از ویر ایور گوئنگ ان دا انوائرمنٹ. ہاؤ شوڈ وی ڈسپوز آف اٹ؟ Ideally, the best method is that whatever is left over antibiotic, they should be given back to the pharmacies. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں یہی پریکٹس ہے. liquid that is left over in the bottle? Exactly, including the liquid if it is an antibiotic. بچوں کو تو liquid form میں دیا جاتا ہے. It is even جو آپ کی tablets ہیں they should go back towards the pharmacies, the leftover antibiotics. اچھا ڈاکٹر فرینش، کسی بھی اینٹی بائیوٹک کے اسٹارٹ سے پہلے آپ کی بیماری کا یا آپ کے انفیکشن کا ٹیسٹ پروون ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھو اس میں کلینیشینس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس کر کے ایک لیول پہ پہنچتے ہیں کہ اس مریض کو یہ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو تھرو دیٹ اپروچ دے اسٹارٹ ٹریٹنگ دا پیشنٹ. اور اس کے بعد دے ہیو ٹو کنفرم دیئر کلینکل ججمنٹ تھرو دا لیبارٹری ٹیسٹ. اور اس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کا پرسکرائب کرنا بہت ضروری ہے. اٹس اے ویری کامن پریکٹس کہ بھائی آپ ٹیسٹ کے بغیر اینٹی بائیوٹک نہیں کھانی چاہیے. ٹیسٹ کے بغیر نہیں کھانی چاہیے. ٹیسٹ کے بغیر امپیریکل ٹریٹمنٹ کا ایک رواج ہے جو کہ شروع کرنا پڑتا ہے کلینیشین کو. اگر آپ بخار کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو مجھے آپ کو اینٹی بائیوٹک دینی یا کوئی دوائی دینی شروع کرنی پڑے گی تاکہ آپ کا جو سمٹمز ہے وہ ریلیو ہو سکیں. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو کلچر بھی پرسکرائب کروں گی تاکہ مجھے پتہ لگے کہ جس لائن جس ٹریک پہ میں نے آپ کو ڈالا ہے از اٹ دا رائٹ اور دا رانگ. اور بیسڈ اپان دیٹ کلچر رپورٹ آپ کو اس کو ایسکیلیٹ یا ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے. تو وچ از ویری امپورٹنٹ. دس از دا کانسیپٹ آف اسٹیورڈشپ جس کو آج ہم پروموٹ کر رہے ہیں, بار اس کانسیپٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. بے شک آپ نے اینٹی بایوٹک شروع کر دی, بٹ ونس یو سی دا کلچر رپورٹ اینڈ یو سی اف دا پیشنٹ از رسپونڈنگ اور ناٹ رسپونڈنگ ٹو دا اینٹی بایوٹکس, دے شوڈ ایسکیلیٹ اور ڈی ایسکیلیٹ دا اینٹی بایوٹک. اچھا, یہ جو بلڈ کلچر ہے یہ بڑا اہم ہے. اس میں میں ضرور چاہوں گا کہ تھوڑی سی آگاہی بھی دیجیے گا کہ جب آپ پہ دوائی اثر نہیں کر رہی تو آپ نے ذرا بلڈ کلچر کرنا تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ کون سے بیکٹیریا کا انفیکشن ہے تاکہ آپ اس کے اگینسٹ دوائی دے سکیں. لیکن اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جب دوائی کا استعمال شروع کر دیا آپ نے تب کرایا بلڈ کلچر, جو کہ رزلٹ اس کے خراب ہو جائیں گے.
ब्लड कल्चर करवाने से कितने दिन पहले तक कोई एंटीबायोटिक नहीं ली हो आपने, ये बता दें। एक दिन का मतलब एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी, मतलब एक दिन का फर्क होना चाहिए। एक दिन का मतलब, मिनिमम, हाँ, एक दिन exactly, का। एक दिन अच्छा, का फर्क होना I've heard चाहिए। कि ज़्यादा दिन का होना चाहिए। नहीं, 1 से 3 दिन का लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन कि उसको क्या सिचुएशन है, तो हम कर सकते हैं। और कभी ऐसे भी होता है कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद से 3-4 टेस्ट करवा लेता है और फिर डॉक्टर मरीज के पैसे बचाने के लिए, वो मरीज अपने पैसे बचाने के लिए रेलेवेंट टेस्ट नहीं करवाता। एंटीबायोटिक को फिर भी स्टार्ट कर देते हैं, हाँ तुम्हारा लगता है गला खराब है, तुम ये वाली एंटीबायोटिक 5 डेज के लिए खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। क्या ये प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ नेवर प्रोमोटेड फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स के जो मरीज़ है वो अपना खुद नॉलेज बन जाए। और अब इतनी अवेयरनेस है, इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि एवरीबडी थिंक्स से बस हमें तो इसकी हम गूगल करेंगे, वी विल फाइंड द सोल्यूशन, वी विल फाइंड द आंसर्स, और विच इज़ वेरी मच हार्मिंग द ओवरऑल सिचुएशन। ओके, अच्छा, ये तुम ज़रा एक बेसिक अवेयरनेस की बात भी करें। अब मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमने क्या किया, यानी पाकिस्तान ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने क्या किया। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, आज आएगी, उसका लास्ट डे है और आप उसके ऑर्गेनाइजर में से भी एक हैं। क्या किया, इससे हमने क्या सीखा, और प्लस हमारी कोई कंप्लाइंस भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ AMR को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इस वीक में बुलवाया है। दिस इज़ द वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक। हर साल 18 से 24 नवंबर को हम इस वीक को इसको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट अक्रॉस द ग्लोब। तो जब ये इशू बहुत ज़्यादा उसका बाहर निकलने लगा, मतलब पीपल दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि दिस इज़ समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो WHO इज़ अ थिंक टैंक, दे हैव इनिशिएटेड अ ग्लोबल एक्शन प्लान. And in 2015, they have asked all the member countries to make their national action plan towards AMR. तो अब ये कि it's a global movement. It's not जो मसला पाकिस्तान में, वो मसला हर जगह पे है? It's across the globe. तो ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया और उसमें तमाम 192 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको कहा गया कि आप अपने नेशनल एक्शन प्लान बनाएं, दे कैन अडॉप्ट द ग्लोबल प्लान एंड दे कैन मेक द स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू दैट ग्लोबल प्लान। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है इन गलत प्रैक्टिसेस में टू यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। पता नहीं आपने स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिए हैं, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस स्टैटिस्टिक्स, लेकिन दिस इज़ नोन कि ये 2015 से देयर इज़ अ ह्यूज ग्लोबल मूवमेंट ऑन द AMR. पाकिस्तान ने NIA National Institute of Health, we are working under Ministry of Health and we are designated to implement the national action plan within the country. जब हम AMR पे काम कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, हमारी पूरी टीम है जो कि इसके ऊपर काम करती है, और हम सजेशंस देती है। क्या चीज़, सॉरी? सजेशंस देते क्या एग्जैक्टली AMR इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ये एक बंदे का काम नहीं है, एक इंस्टीट्यूट का काम नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इसमें सिर्फ ह्यूमन हेल्थ नहीं है, एनिमल सेक्टर भी इन्वॉल्व है, एनवायरमेंटल सेक्टर इन्वॉल्व है, इसमें हमारे ड्रग रेगुलेटरी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। तो एक्शन प्लान में 5 बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ऊपर बात की जाती है। पहली बात जो बार बार WHO कहता है कि क्रिएट अवेयरनेस। जब तक आपको मसले की गहराई का नहीं पता होगा, यू वोंट बी एबल टू वर्क टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इशू। तो अब ये इसीलिए हम ये अवेयरनेस वीक मनाते हैं। और बाकी के 4 प्लान ऑफ एक्शन क्या है? दूसरा एक्शन कहता है कि गेट द डेटा। इसके लिए टर्मिनोलॉजी सर्वेलेंस की यूज़ की जाती है, दैट वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। द रीज़न बिहाइंड इज कि ये डाटा सामने होगा तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, वी विल आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। जब हमारे पास एविडेंस आएगा इन द फॉर्म ऑफ हम स्टैटिस्टिक्स, तभी हम कोई पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं, तभी हम कोई लेजिस्लेशन ला सकते हैं, कभी कोई हम रेगुलेशन शुरू कर सकते हैं। तीसरा एक्शन कहता है कि हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उधर जितनी प्रैक्टिसेस हैं ये टूवर्ड्स हेल्थ हाइजीन की तरफ, टूवर्ड्स पेशेंट केयर की तरफ, तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इट टॉक्स टोटली अबाउट दैट IPC measures दैट डॉक्टर शुड टेक विद इन अ हॉस्पिटल। जो फोर्थ मेजर वो कहते हैं एंटी माइक्रोबियल कंजम्पशन एंड यूटिलाइजेशन, कि एंटी माइक्रोबियल्स को हमने कंजम्पशन पेशेंट लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए, कितनी यूटिलाइज हो रही है, कितनी फार्मेसी से प्रिस्क्राइब हो रही है टूवर्ड्स अ पेशेंट, कितने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से प्रिस्क्राइब हो रही है टूवर्ड्स अ पेशेंट। तो इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो बार बार प्रमोट करता है कि देयर शुड बी मोर वर्क टूवर्ड्स अ रिसर्च,
ریسرچ کی طرف آپ کام کریں گے, ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیور سولوشنز ٹو دس پرابلم. ڈاکٹر افرینش, از دیر اینی کرائٹیریا کہ ایک نارمل انسان کو کنزمپشن اس کی پوری لائف میں کتنی ہونی چاہیے اینٹی بایوٹکس؟ نہیں, there is no set criteria for this thing. It depends if how much you are exposed to the infection and اگر کوئی ایک انسان جو ایڈلٹ ہے اور اس کو بار بار کسی انڈرلائنگ ڈیزیز کی وجہ سے انفیکشنز ہوتے ہیں, کیا وہ ہر بار انفیکشن پہ, اگر وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے تو بار بار اینٹی بایوٹکس کھائے گا؟ Exactly. There is a very common example of recurrent UTIs. ایک پرابلم ہے کہ یورین میں انفیکشن, there are some people who undergo this kind of problem time and again. But they have to take the antibiotics. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں. پیشنٹ ویری کرتے ہیں, بیکاز کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان کو لنگ میں فائبروسس یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ایون وہ شاید 6 مہینے بھی اینٹی بایوٹکس پہ ہوں گے تھرو آؤٹ, یو نیور نو. اور کیا ان پیشنٹس میں جو اس طرح بار بار انفیکشنز کی وجہ سے جن کو کھانی پڑتی ہے اینٹی بایوٹکس, ان میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک ٹائم پہ آ کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ Exactly. Very true. ابھی ویری ریسنٹلی آئی ہیو سین اے کیس جس میں ریکرنٹ یو ٹی آیا تھا, اور اس کا اینٹی بایوٹک کا جو پیٹرن ہم نے دیکھا وہ پہلے وہ 4 اینٹی بایوٹک سے سینسٹیو اس کا پیٹرن آ رہا تھا, پھر 2 سے آنا شروع ہوا, اور پھر دیر واز اے پین ڈرگ ریزسٹنٹ آئسولیٹ. تو which is very alarming. مطلب ایک ایسا آئسولیٹ ہے رہتی ہے جب آپ پہ اینٹی بایوٹکس نے کام کرنا چھوڑ دیا. then it comes the value of research. Then we go towards a combination therapies. کہ مطلب ہماری ریسرچ ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ دیر از سم اسٹریٹجی جو کہ ریسرچ میں اپلائی ہوئی تھی فار سم ٹرائل, تو ہم اس اسٹریٹجی کو اپلائی کر سکتے ہیں. کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے, کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اور دین یو کین گو ٹورڈز آئی وی اینٹی بایوٹکس, ٹورڈز سم کمبینیشن تھیراپی, کوئی بیکٹیریوسیڈل بیکٹیریوسٹیٹک اینٹی بایوٹکس کا کمبینیشن. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس لیول تک کوئی بھی پیشنٹ نہ پہنچے, اس سے پہلے ہی اس کا علاج ہو جائے. کب ہوگا؟ جب اپنے اینٹی بایوٹکس کے یوز کو ہم کم کریں گے. اچھا, آپ نے جو 5 لائن آف ایکشنز بتایا, اس میں چوتھا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہے کنزمپشن سے متعلق. اس میں ایک معاملہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ فارمیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو فارمیسیز تو نہیں میں کہوں گا, ان کو کچھ ڈرگ بنانے والے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے انسینٹیوز دیتے ہیں ڈاکٹرز کو یا ہاسپٹلس کو کہ جی پلیز ڈو پرسکرائب دس اسپیسیفک میڈیسن, اور وہ کرتے بھی ہیں, جس کی وجہ سے پھر مسئلہ خراب بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ون آف دا بگیسٹ ریزن جو ہم نے چیلنجز آئیڈینٹیفائی کیے تھے تھرو آر سرویز اینڈ کوشچنیئرز, دس واز دا ون بگ چیلنج. لیکن یہ چیلنج بائی دا ٹائم آئی ایم سیئنگ اے لاٹ آف امپروومنٹ ان دس پریکٹس نا. لوگ اب دے آر ویل اویئر آف دس ایشو. جب ہم نے اویئرنیس اتنی کھڑی کر دی ہے تو ناؤ دے آر ویری ویل اویئر. Now majority of the pharmaceuticals they are talking about the stewardship. وہ بات کرتی ہیں کہ ریشنل یوز آف اینٹی بایوٹکس کی جائے. تو یہ پریکٹس پہ کام ہو بھی رہا ہے, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں اٹس اے لٹل وی آر لٹل فار بیہائنڈ. ہم اپنی اویئرنیس پہ زیادہ کام کریں. ایگزیکٹلی. تو وی ہیو اے ویری ڈفرنٹ چیلنج ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپڈ کنٹریز. ایک اگر بندہ ہے پوری دن کی روزی روٹی کما کے شام کو اگر وہ کسی جی پی کے پاس جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری انفیکشن ہے, تو اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ میں کلچر کے رزلٹ کا انتظار کروں, اگلے دن اس نے پھر نوکری پہ جانا ہے. تو وی ہیو اے ویری ڈفرنٹ چیلنجز, اس لیے ہمیں اپنے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے ان کو کیٹر کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ موجود تھیں آپ, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. اور اب بات کر لیتے ہیں شعیب اس معاملے کی جس پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے, آپ کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے جناب ہماری سابق امبیسڈر, جو کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, اور پھر جو اس سے انکم ہوتی ہے اس کو بھی اسی کام پہ لگایا جاتا ہے. وہ کیا ہے شعیب, آپ تھوڑا نائلہ چوہان صاحب سابق امبیسڈر مختلف جگہ پہ ایگزیبیشن کرتی آئی ہیں. نارملی تو ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں سفارتکاری سے متعلق, بٹ ایک آرٹ سے لگاؤ ان کا, اور کس طریقے سے خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا. بیچتی نہیں ہے کوئی پینٹنگ, یہ میں ان سے بات کر کے جان پایا. اور کیا رہی میری گفتگو, میں نے وزٹ کیا ان کو, دکھاتے ہیں یہ سیگمنٹ. گڈ مارننگ. آج ہم بات فن اور فنکار کی کریں گے. ایسی شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جو یوں تو سائنسی اسٹوڈنٹ تھیں, لیکن پھر آرٹ سے دلچسپی لگاؤ ایسا کہ ایک آرٹسٹ کے طور پر بھی اپنی پہچان بنا پائی ہیں. ملوائیں گے اس شخصیت سے یوں تو بہت سے پروگرامز میں آپ ان کا تجزیہ جانتے آئے ہیں, لیکن آج ہم بات کسی سفارتی مشن کی نہیں کریں گے. یوں تو 5 براعظم مختلف ممالک میں رہ چکی ہیں, لیکن جو آرٹ سے ان کا لگاؤ رہا, جس کا آغاز پیرس سے ہوا اور پھر مختلف ممالک کینیڈا, ملیشیا, ارجنٹائن, ایسے بہت سے ممالک جہاں سولو ایگزیبیشن کرتی آئی ہیں. کیسا فیڈ بیک رہا آج جب ان کے گھر پہ آئے. در و دیوار ایسے جو بہت خوبصورت ہیں, گفتگو کرتے ہیں. یہ اتنا لگاؤ آخر کیوں, وقت کیسے ملتا ہے؟ بات کریں گے نائلہ چوہان صاحبہ سے, جن کے کام کو یونیسکو نے بھی سراہا ہے, اور جو لاسٹ ان کا ہوتا تھا وہ اسپیشل سیکرٹری خارجہ کے طور پر ریٹائر ہوئی ہیں.
ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کیسی, اب وقت کس طرح سے مینج ہوتا ہے, اس پر کریں گے بات. ویلکم کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم نائلہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سو گڈ ٹو ہیو یو جی. اور آپ کے گھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ویسے بھی اسٹوڈیو میں آنا, وہاں پر بات کرنا, اس کا ایک الگ فیل ہے, بٹ ظاہر ہے یہاں پہ آ کے جس طرح آپ کا کام ہم دیکھ رہے ہیں تو واقعی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. یہ سفارتی مشن پہ وقت کیسے مل گیا کہ آپ نے اپنی یہ سائڈ اتنی ایکسپلور کی کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ لوگ کہیں گے اچھا تم تو سارا وقت پینٹنگ کرتی تھی تو کام کیا کیا. لیکن ایسا نہیں ہے. میرے کریئر کا آغاز نیو یارک میں UN پرماننٹ مشن میں جو ہوا تھا, اور مجھے جو ہے بیکاز اس وقت میں 3rd سیکرٹری تھی, آئی واز جسٹ 22-23 ایئر اولڈ, تو وہ سوشل اور ہیومینیٹیرین ایشوز کو ڈیل کرتے تھے, جس میں خواتین کے مسائل, سیڈو کی ایگریمنٹ بھی وہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا, پھر اس کے بعد کشمیر کا ایشو وہاں ڈسکس ہوتا تھا. تو شاید میں نے دیکھا کہ مختلف ممالک اپنے مطلب کنٹری رپورٹ پریزنٹ کرتے تھے, تو مسائل جو بھی وہ بتا رہے تھے قریباً ایک ہی تھے. اوکے. اور مجھے احساس ہوا کہ یہ تو یونیورسل ایشوز ہیں. اوکے. ہم یہاں پہ بیٹھے خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں جو سنگین ہیں, بے شک ہیں, لیکن یہ ہمارے تک محدود نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس کا احساس مجھے UN میں ہوا. سو وہ ایک خلش سی نا کہ کس طرح میں یہ ایکسپریس کروں اس بات کو, یہ جو مجھے جو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو گلوبل ایشوز ہیں, یونیورسل ایشوز ہیں. تو اس کے بعد ہم نیو یارک سے نکل آئے. پھر آفٹر مینی ایئرس میرے شوہر وہ بھی ڈپلومیٹ تھے, ان کی پوسٹنگ پیرس میں ہوئی. اور وزارت خارجہ نے کہا بھئی سفیر جو پیرس میں ہوتا ہے اس کی بیگم کام نہیں کر سکتی, سو آپ کو گھر میں بیٹھنا ہے. میں نے کہا بھئی یہ کیا انصاف ہے؟ کہتے نہیں, یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ کو کام کرنا ہے آپ کو کسی اور ملک جانا پڑے گا, آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اسی ایمبیسی میں کام نہیں کر سکتے. اب بچے میرے چھوٹے تھے, اتنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے میں کس طرح سے کسی اور ملک میں چلے جاؤں. ان کو اگر لے کے جاتی ہوں تو دونوں بیٹے ہیں, ان کو باپ کی بھی ضرورت ہے. اس وقت ایک ماں بن کے سوچا. ایک ماں بن کے سوچا. اور شاید آپ جو بھی ہوں, آسمان پہ بھی اڑتے ہوں, آپ کا اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ہے, اہم رول ہے جی. بالکل. اور اس میں یہ بھی اگر بات اجازت دو تو کہوں کہ جب میں نے فارن سروس جوائن کی تھی, جب ہمارا کیونکہ CSS کا امتحان ہوتا ہے, اس میں پہلے آپ کا ریٹن ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, میڈیکل ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ہوتا ہے, تو باقی سب میں تو سب آگے نکل جاتے ہیں, لیکن جب سائیکولوجیکل, اس میں سائیکولوجسٹ آپ سے گفتگو میں آپ کو اس سوچ سے مطلب ڈسکریج کر رہے تھے. اور آپ نے پریشر بیئر کیا؟ میں نے صرف بیئر ہی نہیں کیا, میں نے کہا فارن سروس اور نو سروس. اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے اسی میں رکھیں گے, ورنہ مجھے پھینک دیں. لیکن کیونکہ میں ٹاپ میرٹ میں تھی تو پھینک تو سکتے نہیں تھے, جواز نہیں بنتا تھا, یا تو کہہ دیتے نالائق ہے تو نہیں ہے, اور جو کہ آپ نہیں تھی. بھی میرا یہی چیلنج تھا کہ مجھے ماں بننا ہے کہ افسر بننا ہے, اور میرے لیے ماں بننا زیادہ ضروری تھا. ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ نے کہا نہیں افسر تو بننا ہے, اور فورن آفس میں ہی جانا ہے, فورن سروس میں ہی جانا ہے. اور اس وقت سے آپ نے یہ آئی تھنک دیٹ پیوڈ اے وے کہ ایک خاتون کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم یو فیس اے چیلنج, اور وقت کے ساتھ ساتھ اور چیلنجز اب فیس خود بھی کرتی گئیں, اور خواتین کو چیلنج فیس کرتے دیکھتی بھی گئیں. تو وہ وجہ بنی کہ پھر آپ نے خواتین ہی کا موضوع کو چنا اور اپنے آرٹ کے ذریعے اس پر بات کی. بالکل. تو یہ جب پیرس میں پھر میں, کیونکہ میں مزاق سے فرینچ میں کہتے ہیں اون شوماج تکنیک, کہ بے روزگار تھی,
تو میں جب کہتی تھی میں بے روزگار ہوں تو سارے ہنستے تھے. ہاں ہاں ایسے تو بے روزگاری ہر ایک کو ملے کہ اتنا اچھا گھر بھی ہے, سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے. سو میں کہتی تھی کہ دکھی آتما ہے, بے روزگاری ہے, تو اس میں آرٹ از اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. یہ جنرلی اس سے اٹیچ بھی ہے کہ جو دکھ اور تکلیف زیادہ بہتر طور پہ اس کینوس پہ نظر آ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو میرے پاس یہ جیسا کہتے ہیں کہ جہاد صرف بندوق سے نہیں ہوتا, جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے, گفتگو سے بھی ہوتا ہے. گفتگو سے بھی ہوتا ہے. تو میں نے جہاد اپنے برش سے شروع کیا. نائس. اچھا پینٹنگز آپ نے سٹارٹ کر دی ہیں, اس کے بعد یہ کب سوچا کہ اچھا ایگزیبیشن بھی آپ کرتے ہیں, کہ اتنا اب اکٹھا ہو چکا ہے آپ کا کام کہ ایک ایگزیبیشن ہونی چاہیے؟ تو وہیں پیرس میں ہم تھے, انٹرنیشنل ویمنس ڈے تھا. رائٹ. تو جو ڈائریکٹر جنرل تھے یونیسکو کے, انہوں نے کہا بھئی ہم یہاں پہ کوئی آرٹ ایگزیبیشن کرنا چاہتے, لیکن ہمیں کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں ملا جو فقط خواتین کے موضوعات پہ پینٹ کرے. تو میں نے کہا میں ہوں نا. تو پھر میری سولو پینٹنگ ایگزیبیشن ہوئی. اور اس وقت آپ کا اتنا کام اکٹھا تھا یا آپ کو کرنا پڑا؟ ہر ایگزیبیشن کے لیے آپ کو تیاری تو کرنی پڑتی ہے, لیکن اتنا تھا کہ ایک سولو ایگزیبیشن ہو جائے. اور میری ایک پینٹنگ, اب آئی ایم دا اونلی پاکستانی آرٹسٹ جس کی پرماننٹ ڈسپلے پہ ہے ایٹ یونیسکو, مائی ورک. اور اس کا ٹائٹل تھا انکیجڈ. اب انکیجڈ کا مطلب ہے کہ آپ ایک زندان میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے وہ پینٹنگ کی تو میں نے اس طرح سے کی کہ زندان آپ کے ذہن کے اندر ہے, کوئی آپ کو زندان میں نہیں ڈال رہا, آپ خود ڈالتے ہیں اپنے آپ خود اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنے موقع دیے ہوئے ہیں, آزاد بنایا ہوا ہے. اگر آپ فکر کریں اور اپنے معاشرے کے لیے, اپنے گھر کے لیے بہتری کا سوچیں, تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو وہ رستے نکالتا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ پھر پہلی ایگزیبیشن پیرس میں, اور اس کے بعد ظاہر آپ کی ارجنٹائن میں بھی ہوئی, آپ کی ملیشیا میں بھی ہوئی, پھر کینیڈا میں ہوئی, جہاں جہاں پہ جاتی رہی وہاں اس کام کو مینج کیا پھر آپ؟ ہاں جی بالکل کیا, کیونکہ وہ پھر ایک راستہ سا بن جاتا ہے نا, راستہ. کہ پہلا سٹیپ مشکل لگتا ہے, پہلی ایگزیبیشن شاید مشکل لگی ہوگی, پھر نہیں. ہر ایک ایگزیبیشن اپنا چیلنج رکھتی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں سافٹ پاور کی بہت ضروری ہے. عموماً اب جس مرد حضرات ہوتے ہیں دے ویری گڈ ڈپلومیٹس. پاکستانی فارن سروس تو دنیا میں مشہور ہے, آپ کے ٹاپ آف دا ورلڈ ڈپلومیٹس ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ. آج کل کا زمانہ جو ہے اس میں آپ کو سافٹ پاور کی بھی ضرورت ہے. بالکل ہے. سو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ورسٹائل بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی, جیسے آپ نے فرمایا سائنس اسٹوڈنٹ تھی, مجھے آرٹ کا کچھ نہیں آتا. ہاں ہوتا ہے نا, چلو بچپن سے آپ ایک آرٹسٹ کے طور پہ ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ آپ بچپن میں تھے, آپ نے بنایا, سیکھا, تو پھر اب چلے اس میں ڈسکنٹینیوٹی ہوئی, پھر آپ نے کیا, بٹ آپ نے تو سٹارٹ ہی پیرس میں جا کے کیا, وہ ذرا آپ نے پورا فیل کیا اس کو ان یور پروفیشنل لائف آف کورس, اور اس کو آپ نے پھر کینوس پہ اتارا. اچھا پھر آپ نے کینوس بدلا بھی, پھر آپ نے پینٹنگ سے اپنی تھوڑے سے راستے کو ہٹایا بھی, بیکاز ہم اسکلپچرز کی طرف بھی آپ کا خاصا رجحان ہے, وہ کیسے؟ اسکلپچر سائیڈ کک ہے. اوکے. پینٹنگ میرا مین پیشن ہے. اوکے. اور پینٹنگ میں بھی آپ نے کچھ اسپیسیفک کلرز کو چوز کیے, چونکہ آپ جب خواتین کے مسائل کے ہم بات کرتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا تھوڑی سی نا کلر میں آپ نے اسپیسیفک رکھا ہوا ہے, آپ ادھر ادھر نہیں جا رہی ان کلرز میں سے. جی یو آر ویری آبزروینٹ. دیکھیے ہر آرٹسٹ جو ہے نا وہ اپنے کلچرل اورینٹیشن میں ہوتا ہے. لال رنگ جو ہے میں بہت استعمال کرتی ہوں, کیونکہ لال رنگ ہمارے معاشرے میں دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو ہے آپ کا شادی کا جوڑا بھی لال ہوتا ہے, اور خطرے کی نشانی بھی لال, خطرے کی نشانی بھی لال ہوتی ہے, اور لہو بھی لال ہوتا ہے. سو لال رنگ کے بہت سارے ہمارے لیے مطلب سگنیفیکنس ہے. تو آپ دیکھیے کہ میری پینٹنگ خاص کر عورت کی چنری جو ہے
وہ میں لا لی کیونکہ ہمارا زیادہ جو زور ٹوٹتا ہے وہ عورت کے حجاب پہ ہی ٹوٹتا ایسے ہے. ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور کچھ کریں یا نہ کریں. اسی پہ پہلی بات ہے جی، بالکل ایسے ہے. آپ کچھ کوئی خاتون جو کہ بہت اچھی گفتگو کر رہی ہوگی، کسی نے وہ گفتگو شاید نہ سنی ہو، صرف نیچے کامنٹ کیا ہوگا باجی اب دوپٹہ لے لیں. لٹرلی یہ ہوتا ہے، سیڈ تھنگ ٹو شیئر، بٹ یہ ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے. مختلف ممالک میں رہنے کے بعد اب ایک ریٹائرڈ زندگی ہے، بٹ اس میں وقت زیادہ مل جاتا ہے، تو ابھی کوئی پلان ہے پاکستان میں بھی ایگزیبیشن کا؟ ہاں بالکل ہے، انشاءاللہ کروں گی. لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا نا خواتین کے مسائل کا، تو اس میں یہ بھی آپ کے ساتھ اگر اجازت ہے شیئر کروں کہ جب میں آسٹریلیا گئی، دیٹ واز 2014. اوکے. 2015 میں ایک خاتون جن کا نام روزی بیٹی ہے، وہ ان کو ایوارڈ دیا گیا فار آسٹریلین آف دا ایئر. تو مجھے بڑی کیوریوسٹی تھی. یہ کتاب بھی اسی کی ہے لگی ہوئی، روزی بیٹی لکھی ہوئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں مدرز اسٹوری، مدر اسٹوری. کیونکہ یہ سفید فام عورت تھی. اس کا میاں پادری تھا جو اس کو مارتا تھا. یہ اس کا بچہ تھا 10 سال کا. تو شوہر اس کا اپنے جنون کی حالت میں وہ اسے مارے جا رہا تھا کیونکہ پادری تھا. تو وہ یہ سوچ کے کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا کچھ نہیں دیٹ آئی ایم بیٹنگ دا ڈیول آؤٹ آف بیکاز وومن از انسٹرومنٹ آف ڈیول. تو وہ جس وحشیانہ طریقے سے مار رہا تھا، بچے سے برداشت نہیں ہو تو دوڑ کے آیا ماں کے آگے بچانے کے لیے. تو کیونکہ باپ جنونی کی حالت میں تھا، اس نے بچے کو پٹخا، اس کا سر زمین پہ لگا اور وہ وہیں مر گیا. جب اس نے بچے کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تو وہ پھر اس سے برداشت نہیں ہوا. پھر وہ نکلی باہر اور اس نے ڈومیسٹک وائلنس پہ پوری موومنٹ سٹارٹ کی. لیکن جب ایک سفید فام کی یہ کہانی آئی اور اس پہ ایک پاکستانی سفیر، کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں اپنا آرٹ بیچتی نہیں ہوں شعیب. As an ambassador, I don't sell. کبھی نہیں بیچا؟ کبھی نہیں بیچا. ایگزیبیشنز ہوئی تب بھی نہیں بیچا؟ کبھی نہیں بیچا. اچھا میں تو بھی پوچھتا ان سے ضرور کہ وہ جو بے روزگاری تھی وہ ختم ہو گئی، روزگار مل گیا؟ تو آپ نے پہلے کلیئر کر دیا کہ روزگار کا تو چکر ہی نہیں. Because as I said یہ جہاد تھی. تو پھر اچھا کوئی یہ پینٹنگ اگر آپ سے لینا چاہے تو دیتے بھی نہیں ہے؟ نہیں، نہ بیچتی ہیں اور نہ دیتی ہے. تبھی میں کوئی اتنا خوبصورت گھر سجا ہوا. آپ سمجھ آئیے کہ وجہ یہ ہے، ورنہ ہم بھی چاہ رہے تھے پوچھتے ہیں ان سے کہ اچھا یہ پینٹنگ کب کی اور کیا کاسٹ، لیکن پہلے سے انہوں نے ہمارے یہاں پہ نا زپ لگا لیں. یہ پوچھنا ہے. لیکن ایک کام کرتی ہوں، اوکے، وہ یہ کہ جہاں بھی میں ایگزیبیشن کروں ادھر ایک پینٹنگ آکشن کرتی ہوں. اوکے. اور اس کے سارے پروسیڈز جو ہیں وہ چیریٹی کو دیتی. رائٹ. تو کیونکہ یہ روزی بیٹی کی اس نے فاؤنڈیشن بنا لی وہاں پہ، تو جو ڈومیسٹک وائلنس پہ میں نے پینٹنگ کی، پھر وہ وہاں پہ لیوک بیٹی فاؤنڈیشن کو آئی تھنک دا پینٹنگ سولڈ فار $5,000. رائٹ. سارے پیسے چیریٹی کو دیے. تو اس طرح سے میں نے پھر وہ ایک بانڈنگ کا بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ ٹینجیبل ہیلپ بھی کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ زبانی کارروائی. بالکل ایکچوئل آپ کر رہے ہیں کہ ان کو جو اس کے وکٹمز ہیں ان کے لیے کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے اور اس سے کسی کی زندگی بہتر ہو تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ نے کو آپ کو نیکی چنا کے لیے اس استعمال کام کرے. کے لیے، اور کس طرح سے کہ ایک طرح سے تو خدمت ہے یہ جو آپ کر رہی ہیں، پھر سوسائٹی کے جس ایک ڈارک سائڈ کو آپ اس طرح سافٹلی لے کر آ رہی ہیں سامنے. پھر ظاہر ہے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آکشن اور چیریٹی میں چلے جانا. کمنگ بیک ٹو دی ایگزیبیشنز، پاکستان میں کب ہے؟ ہاں گڈ کوسچن. دیکھیے انشاءاللہ جلدی، مے بی ان دسمبر. آئی ایم ویٹنگ فار اے ڈیٹ، کیونکہ انشاءاللہ یہ PNCA میں وی آر پلاننگ. چلیں جی، تو آپ نے جیسی معلوم ہو جائے ڈیٹ کا ہم ضرور بتائیں گے بھی انشاءاللہ آپ کو، اور آپ نے ضرور وہاں پر جانا بھی انشاءاللہ، ہم بھی وہاں پر ضرور جائیں گے. وقت بڑا مختصر لیکن بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت کچھ. اچھا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ نائلہ صاحبہ سے نا ہم آرٹ پر بات کریں گے. کئی بار ان سے گفتگو ہوئی ہے لیکن ہمیشہ کسی ہارڈ کور پولیٹیکل ایشو پہ ہوئی ہے، لیکن آج یہ سائڈ آپ کے ساتھ شیئر کر کے بڑا ہی اچھا لگا. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. واپس چلتے ہیں اسٹوڈیوز. اسٹے ود اس.
चलें जी, शुएब ने कभी सोचा नहीं था कि नायला चौहान साहिबा से आर्ट पे बात होगी, लेकिन हो गई। जो नहीं होना था वो भी हो गया। तो जनाब हमें नायला चौहान साहिबा की शख्सियत का एक और पहलू देखने को मिला। बहुत खूबसूरत उनकी पेंटिंग्स और जो दुनिया भर में मैसेज जाता है, और फिर जो पैसे चैरिटी में जाते हैं वो भी बड़ा नेकी का काम है, बड़ा अच्छा काम है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है। कल फिर मैं और शुएब आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमान हमारे साथ होंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।